الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الانفال ہے اور ہم 5 سے لے کر 8 تک کا ترجمہ دہراتے ہیں۔ اسی طرح کی بات اس وقت ظاہر ہوئی جب تمہارے رب نے ایک مقصد کے ساتھ تم کو گھر سے نکلنے کا حکم دیا اور مسلمانوں میں سے ایک گروہ کو یہ بات ناگوار تھی، وہ تم سے امر حق میں جھگڑتے رہے، باوجود یہ کہ حق ان پر اچھی طرح واضح تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یاد کرو کہ اللہ تم سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ وہ تمہارا لقمہ بنے گا، اور تم یہ چاہ رہے تھے کہ غیر مسلح گروہ تمہارا لقمہ بنے، اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے کلمات سے حق کا بول بالا کرے اور کافروں کی جڑ کٹے، تاکہ مجرموں کے الرغم وہ حق کو پا برجا اور باطل کو نابود کرے۔ یہ آیتیں میں نے پچھلی دفعہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں، تو جس آدمی کو نہ سمجھ آئے اس کو چاہیے میرا پچھلا جو ہے اس پہ بڑی محنت میں نے کر کے تو آپ کو سمجھایا تھا۔ خلاصہ اس کا صرف اتنا تھا کہ کچھ لوگ اللہ کے دین کی خاطر گردنیں کٹانے کے لیے تیار تھے، اور کچھ جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں مال ہاتھ آئے۔ تجارتی قافلہ اور کفار کا عسکری قافلہ، 2 قافلے آ رہے تھے کفار کے۔ ایک کیا آ رہا تھا؟ تجارتی قافلہ، اور دوسرا کیا آ رہا تھا؟ ان کا حربی جنگی قافلہ آ رہا تھا۔ تو جو کمزور لوگ ایمان کے لوگ تھے ان کا یہ دل چاہ رہا تھا کہ ایک حربی جو قافلہ ہے نا وہ ہمارے متھے نہ لگے، ہمیں تو مال والا قافلہ آنا چاہیے ہاتھ۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ ایک مینٹیلٹی ہے، اس مینٹیلٹی کو توڑنا ہے، اور کس طرح سے توڑنا ہے یہ اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اب اس میں بات ساری مال سے محبت کی تھی۔ مال سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سامنے سونا چاندی درہم دینار یہ پڑے ہوں، یہ مال سے محبت نہیں ہوتی۔ مال سے محبت ہوتی کہ مال سے جو بھی چیز بنتی اس سے بھی محبت، مثلا گھر بار، فیکٹری، بینک بیلنس، دکان، آپ کا کوئی سٹیٹس، کوئی فارم ہاؤسز، کوئی فیکٹری، یہ آپ کا بزنس بڑھنا، یہ مال سے محبت کی ساری علامتیں ہیں۔ وہ جو سونا ہوتا ہے یا جو پیسہ کماتا ہے آدمی، وہ ان چیزوں کے اوپر ہی تو لگاتا ہے۔ یہ مال کی محبت یہ ہوتی ہے، مال کی محبت کے کوئی 1 2 یا 3 مظہر نہیں ہیں، اس کی بے شمار مظہر ہیں، بے شمار شکلیں ہیں، اور وہ شکلیں بندے کے مطلب آدمی کے مال کی یہ بھی ایک شکل ہو سکتی کہ وہ 50 لاکھ کی یا 20 کروڑ کی یا 2 کروڑ کی یا 40 کروڑ کی ایک گھڑی باندھے، جس طرح سعودیہ کے لوگ عمرہ باندھتے ہیں جس کو عمران خان نے بیچ لیا۔ تو وہ یہ کئی طرح سے مال کی محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مال کی محبت میں وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں مال آئے ہمارے ہاتھ میں، تو اللہ نے مومنین کا ایک گروہ بھی۔ دوسرا گروہ وہ تھا، اچھا یہ جو گروہ تھا اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، یہ گروہ جو تھا نا یہ اس کو بات کرنے کا بڑا رنگ ڈنگ تھا، ہیں جی، بڑی مزے سے بڑے لفظوں کی بنت کر کے اس کو جوڑ توڑ کے آگے پیچھے سے بنا کے ٹھنڈے میٹھے انداز میں، اور دوسروں کی باتوں کو کہنا کہ آپ تو ایموشنل ہو رہے ہیں، ہیں جی، میں آپ کو بڑے ٹھنڈے انداز سے ایک سمجھایا، ہمیں ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے، تو یہ ان کو سمجھایا جا رہا تھا۔ اور نبی کے سامنے باللطائف الحیل، بڑے گما کے بات کرنے سے کہ استاد جی کو ڈائریکٹ بات نہیں کہنی، پہلے میں یہ کہوں گا پھر یہ کہوں گا، پھر سٹیجیں بناتا بناتا جو ہے نا، تاکہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یہ ایک انداز ہوتا ہے۔ تو انہوں نے چرب لسانی سے کام لے کے نبی کے سامنے بیٹھ کر بڑی مدبرانہ تقریریں کی، بڑی فلسفیانہ گفتگو کی، اور اس میں بتایا کہ پیسے آئیں گے، ہم ادارہ بنائیں گے، مدینہ پختہ کر دیں گے سارا، اور پھر اس کے بعد مدینے کی سڑکیں بن جائیں گی، اور پھر اس کے بعد مدینہ جو ہے وہ بڑا پکا ہو جائے گا، پھر مدینے میں یہ ہوگا، پھر انصاف لائیں گے، پھر ایک اچھی سی کچہری بنائیں گے، ادھر کورٹ ہوگا، آپ کی کرسی ہوگی، آپ اس پر بیٹھا کریں گے۔
یہ نا جب مولانا صاحب فوت ہوئے نا تو ایک صاحب بڑے دلیر، بظاہر دلیر طبیعت کے لیکن بد دماغ آدمی تھے، تو وہ میرے پاس آئے، مجھے انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی جاب چھوڑ دیں اور جاب چھوڑنے کے بعد جو ہے آپ میرے ساتھ چلے، میں آپ کو یہ کپڑے جوتوں کی ایک پوری شاپنگ کراتا ہوں، ہم آپ کو ایک مفتی کے طور پر منظر عام پر لائیں گے جیسے مفتی اکمل صاحب ہیں، اور یہ کریں گے وہ کریں گے، اور آپ، میں نے کہا آپ جو ہے نا ان کی باتیں غور سے میں نے سنی، کیونکہ یہ باتیں انتہائی غور سے سننے والی ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی بڑا علم ہوتا ہے۔ آخر شیطان نے اس کو جو پٹی پڑھائی ہوتی ہے وہ ایسے تھوڑی ہوتی ہے، وہ پوری مساوات ہوتی ہے، ریاضی کی مساوات دیکھی ہے، a² + b²، وہ مساوات ہوتی پوری اوپر سے نیچے تک حل کی ہوئی ہوتی ہے، وہ ساری حل میں نے کبھی اس سے کیسے کی مساوات، وہ چیک کرنا ہے، مزہ آتا ہے ایسی مساوات کو چیک کرنے کا نا۔ تو وہ اس طرح کی باتیں کر کے عالم کو شیشے میں اتار لو، نبی کے سامنے نبی کو اور اس کے نبی کے یاروں کو شیشے میں اتار لو، ان کو کہو آپ وہ شہر سے باہر جائیں گے اتنی دور جا کے، پھر وہ ادھر لوگ کیسے آپ کے پاس دین سیکھنے آئیں گے، وہاں تو رات کو گاڑی بھی نہیں آتی، ہاں جی، اگر آپ کو رات کو وہاں پر کچھ ہو گیا، اگر مجھے اللہ نے کچھ کرنا چاہا تو اسے روک کون سکتا ہے؟ کیسے ڈراتے ہیں، آپ کو کچھ ہو گیا، آپ کے ابو کو کچھ ہو گیا، دیکھو نا رات برات بندے، یہ سکھانے کے لیے آتے ہیں، فریب دینے کے لیے آتے ہیں لوگ آپ کے پاس۔ حق کی راہوں میں ابراہیم علیہ السلام کو صحراؤں میں تو کچھ نہیں ہوا، اسماعیل علیہ السلام کو صحراؤں میں کچھ نہیں ہوا، دو تھے ویرانے میں، ویرانہ شہر میں نہیں چھوڑ کر آئے تھے۔ آج بھی مکے کے اندر جب رات پڑتی ہے نا تو آپ باہر نہیں نکل سکتے، جائیں میرے ساتھ کوئی آدمی جانا چاہتا ہے میں اس کو لے کر جاؤں گا، مکہ شریف میں مکہ سے بیت اللہ حرم سے باہر نکل جائے نا 3-4 کلومیٹر پرے، آج بھی وہ سناٹے کی رات دل دہلا دیتی ہے۔ آپ یہاں سے جاتے نہیں نا، وہاں آپ تو ہوٹل میں جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پھر دن کے وقت زیارتیں کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ اچھا نبی یہاں رہے تھے، یہاں اچھا یہاں سے گئے، چلو ساتھ بوتل پی رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کبھی VIP حاجیوں کے قافلے کو دیکھیں، اتنے تک کھانا رکھا ہوتا ہے، چیزیں، اور یہ سارا کھانا اور چیزیں لے کے یہ غار ہرا دیکھنے جاتے ہیں، غار ثور دیکھنے جاتے ہیں، میرا نبی یہاں 3 دن رہا ہے، میں تو 3 منٹ نہیں رہنے، بھاگ جاتے وہاں سے۔ یہ راستہ مدینے کو جاتا ہے، حضور نے یہ راستہ اختیار کیا۔ ہاں، وہ راستہ کیوں اختیار کیا، کس لیے کیا، وہ کیسا ویرانہ تھا کہ نبی کے پاس اس راستے میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ہاں، یہ باتیں سننی کہنی آسان ہے، یہ مشکل راستے، مشکل چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں، تو وہ آپ کے دل میں خوف لاتے ہیں، آپ کے دل میں وہم لاتے ہیں، آپ کو فریب دیتے ہیں، آپ کو خوش فہمیوں اور خوش گمانیوں کے اندر زندگی گزارنے کے لیے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے، آپ کینسر پیشنٹ ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا، تو کیا ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ یہاں رہ کر میں کب بچ گیا ہوں، میری شوگر کب نارمل رہتی ہے ایک اچھے جگہ پہ رہ کے، ادھر بھی تو اوپر نیچے رہتی، ادھر بھی اوپر نیچے ہوتی رہے گی۔ ٹریٹمنٹ کس نے دینا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو مجھے کون کھلاتا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام، جس نے صحراؤں کا سفر، اس کا ایمان پہلے اتنا مضبوط تھا اپنی قوم کے ساتھ کہ اگر تم مجھے فرض کرو میرا روٹی بند کر دو گے تو مجھے تو کھلاتا وہ ہے، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میرا پانی بند کر دو گے تو پلائے گا تو وہ۔ اور رہ گیا تیسری چیز کہ وَإِذَا مَرِضْتُ، ڈرایا کہ تمہیں نکال دیں گے، دوائی کہاں سے لوگے؟ تو کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار ہونے کے بعد اور شفا کا تعلق میرا اور اللہ کا ہے، وہ تو دم کرنے پہ بھی مجھے شفا دے دے گا، اور وہ تو دعا مانگنے پہ بھی مجھے شفا دے دے گا۔ ایوب علیہ السلام نے کون سی دوائی کھائی تھی؟ کون سی دوائی کھائی تھی؟ کوئی آپ میں سے کسی آدمی کے پاس مجھے دوائی وہ ضرور پتہ کرا دے کہ کون سی فارماسوٹیکل کمپنی تھی جو امریکہ سے 50+ انہوں نے بنا کر کے ادھر رکھی ہوئی تھی کہ ایوب خان یہ دوائی، ایوب خان جو حضرت ایوب علیہ السلام یہ دوائی کھائیں گے اور اس کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے۔ فرمایا ارکز، پاؤں ماریے،
یوں کیجئے، بس ہلکا سا کرنا، یہ نہیں کہ زور نہ مار، ہلکا سا اس طرح کیجئے۔ انہوں نے یوں کیا، نیچے سے چشمہ پھوٹ نکل آیا۔ فرمایا تم لوگ بور لے کر آتے ہو، چشمہ نہیں نکلتا ہے۔ بور والی کمپنیاں ٹیوب ویل لگانے والے سے کتنے بڑا کنواں نکالنا ہو تو لاکھوں روپے کے، کروڑوں روپے کے، ہاں جی آپ پیسے صرف کرتے پھر ٹوئے دے۔ اللہ نے کہا، ہم نے کہا ذرا لگانا، فرمایا ہم پہ توکل رکھنے والے کی ایڑی بوروں سے زیادہ وزن رکھتی ہے۔ آپ اس واقعے کے اندر سمجھیں بہت کچھ ہے۔ فرمایا جن کا ہم سے تعلق ہو جاتا ہے ان کو سخت زمینیں کرتی کچھ بھی نہیں ان کا بگاڑ سکتی، بلکہ نرم پڑ جاتی ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو گیا۔ فرمایا ہمارا بندہ تھا نا، ہم نے اس کو یہ لوہے کی کڑیاں اس کے لیے کپڑا بنا دی تھی، وہ اس طرح اس کو مولڈ کر کے بچوں کو، آج کل آپ کو پتہ ہے وہ مولڈنگ ملے جسے وہ بنا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک مٹی سی بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ دے دیا تھا۔ ہم نے کہا لے بنا تو روٹی کھا اپنی۔ وہاں یہ آپ دنیا پرستوں کے اسباب ہیں۔ ہماری راہ میں چل کر تو دیکھ، رستے نہ کھول دوں تو کہنا۔ میرے راستے میں مجھے ایک بہت بڑا پیپر چھپا تھا جس پہ یہ ایک تیری چاہت ایک میری چاہت، اس کے نیچے پھر یہ لکھا ہوتا تھا۔ تو ہماری شہر دکان ہوتی تھی، وہاں پہ اس نے کہ میری راہ میں چل کر تو دیکھ، رستے نہ کھول دوں تو کہنا، میری طرف آ کر تو دیکھ، ہدایت نہ دے دوں تو کہنا۔ اس میں ایک بڑا قیمتی تھا، وہ میں نے پھر اپنی زندگی میں بچپن میں نے کہا یہ کرنا ہے میں نے۔ فرمایا میرے رستے میں بک کر تو دیکھ، انمول نہ کر دوں تو کہنا۔ یہ مجھے آج تک یاد ہے، میں 8ویں کلاس میں پڑھتا، 13 سال۔ میں نے کہا میں نے اللہ کے راستے میں بک جانا ہے، میں نے اللہ کے راستے میں بکنا ہے۔ وہ ساری تھی کہ چل کے دیکھ، وہ مجھے اچھی لگی، کوئی 15-20 کوٹیشنیں تھیں، لیکن مجھے اس کے اندر یہ ایک بڑا پیارا لگا تھا کہ میرے رستے میں بک کر تو دیکھ، تجھے انمول نہ کر دوں تو کہنا۔ میں نے کہا یا اللہ میں تیرے رستے میں بک جاؤں گا، فرمایا انمول کر دوں گا۔ انمول کس کو کہتے ہیں؟ انمول، اور لفظ بھی سمجھا کریں نا، مول ہوتا ہے قیمت، انمول جس کی قیمت ہی نہ ادا کی جا سکے، میں تجھے ایسا بنا دوں گا کہ تیری قیمت ہی کوئی دے سکے گا کوئی آدمی۔ یہ ہے اللہ کے راستے میں چلنے کے فائدے، یہ ہے اللہ رب العزت کے قریب ہونے کے فائدے۔ اس لیے اللہ پاک نے صاف لفظوں میں یہ بات کہی کہ میری راہ ایسی راہ نہیں ہے کہ آپ اس راہ کے اندر آئیں، آپ بک جاتے 25,000 کی نوکری پہ، 30-50 لاکھ 2 لاکھ، اس پہ آپ کی دکان مکانوں کی قیمت پہ کہ مجھے مہینے کا اتنا بچتا ہے، آپ اس پہ بکتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے قرب پانے والے اللہ کی راہ میں کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ قیمت میری لگا جو انسان نہ لگا سکیں، وہ قیمت لگا، میں اب تیرے راستے میں آیا ہوں، تو بھی تو بادشاہ ہے نا، اب تو نے مخلوق والی قیمت میری نہیں لگانی، میں آنے والی کسر نہیں چھوڑوں گا اور تو قیمت لگانے والی کسر نہ چھوڑ۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب جنگ ہو گئی نا، مسلمان شہید ہو گئے اور کچھ بیٹھے تھے تو اوہو اتنا دردناک ہے، میرا دل پھٹ جاتا ہے جب اس کو میں پڑھتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کچھ تو تھے جو اپنے وعدے نبھا کے تیرے رب کے حضور پہنچ گئے، اور کچھ ابھی منتظر بیٹھے ہیں۔ منتظر بیٹھا ہے کس کو کہتے ہیں؟ یہ یوں کر کے بیٹھے راہ خدا میں کہ کب ہم انہاں بردیاں تے وکاندیاں تے لکھ واری صدقے جاندیاں تے شالا پھر بھی آون او کڑیاں ہیں، انہاں بردیاں تے وک جاندیاں تے ہیں۔ یہ کہ وکا بردے کن کو کہتے؟ غلام کو۔ تو رسول اللہ کو پیر میرے علی شاہ صاحب نے کہا انہاں بردیاں تے وک جاندیاں تے جڑے تیرے غلام تھے ہیں کہ وہ جو بک گئے تیرے نام پر ہے نبی، انہاں بردیاں تے وک جاندیاں تے لکھ واری صدقے جاندیاں تے ہیں، تیرے تے لکھ وار صدقے جاندے شاءاللہ وطف آون او کڑیاں ہیں، ما احسن کا ما اجمل کا ما اکمل کا ما، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا۔ یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ پلیس ہے، یہاں مال کی جا بھی نہیں۔ ایک ہوتا ہے لفظ ہم صوفیہ کرام ایک لفظ بولتے ہیں بو سونگنا، کہ سمیل ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی بھی چیز کا پتہ دے دیتی ہے کہ وہ چیز یہاں ہے۔ میں نے خوشبو لگائی، آپ کہیں گے کون سی خوشبو لگائی ہے؟
اندر سے ہنڈیا بنی، آپ نے کہا گوشت بھونا جا رہا ہے، آپ نے کہا روٹی پک رہی ہے، آپ نے کہا کھیر تیار ہو رہی، آپ نے کہا چائے کی خوشبو آ رہی. کہتے ہیں ایک وقت وجود پر ایسا بھی آیا تھا جب اس نے دوئی کی بو بھی نہ پائی تھی. ایک ایسا یہ مزیدار جملہ ہے، ایک ایسا عشق بھرا جملہ ہے، یہ فنا فی اللہ بھی کوئی اگلی چیز ہے. کہتے ایک وقت ایسا بھی تھا کہ وجود پر آیا جب اس نے دوئی کی بو بھی نہیں پائی تھی. ایسی توحید بھی تھی کہ صرف خالق ہی خالق تھا، مخلوق کہیں تھی ہی نہیں. ایسی بھی توحید پہ وقت آیا. پھر کہا وہ دوئی کی بو پانے کے لیے، اس کی خوشبو بکھیرنے کے لیے کائنات میں. یہ ایک بہت محبت امیز اور عشق امیز باتیں ہیں. یہ میرے آپ کے دماغ میں آنے والی نہیں ہے. یہ بندے کو جس طرح حلوہ کھا کے پتہ چلتا ہے نا کہ ذائقہ آیا، یہ اس کو ہے. یہ ہجرت کاٹیں گے نا، وہاں جائیں گے، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ دنیا کی کن چیزوں پر میں پھنسا ہوا تھا، آج میں نکل کر کیسے آ گیا. یہ جیسے آپ کے پیٹ میں ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے نا، گندی ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے، پیٹ کسا ہوتا ہے، آپ کو بے چینی، ادھر پھر رہے 4-5 گھنٹے، پیٹ پھٹنے پہ آ جاتا ہے، پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے، حال مچ جاتی، ڈاکٹر دوڑ، یہ وہ فلاں. اخیر جو ہے نا وہ ایک گولی آپ کو دیتا ہے، ہوا سے ایک اندر سے بدبودار ہوا خارج ہوتی ہے، آپ کا پیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ ہلکے ہو جاتے ہیں، ریلیکس فیل کرتے ہیں. دنیا کی محبت اور دنیا کا مال اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ کا پیٹ کسا ہوا ہے، اور ساری دنیا اس وقت کیپٹلزم اور مال و دولت کے نشے میں پیٹ پھولا ہوا ہے، قبضیں ہوئی ہیں، ہوا نہیں نکل رہی، آپ ڈپریشن میں ہیں، پیسہ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے، بھاگ دوڑ، اچھی نیند نہیں لے سکتے، اچھا کھا نہیں سکتے، پڑا ہے سامنے وہ پہننے، اس کے نتیجے میں الٹا پھر کیا کرتے، مہنگے کپڑے، مہنگی گھڑیاں، کہتے پا نہیں سکتے، اتنے لا تو سکتے ہیں نا، پھر ادھر آ جاتے ہیں. کھا نہیں سکتے، گاڑی میں تو بیٹھ سکتے ہیں نا، سو نہیں سکتے، ایک بڑا سا 10 کنال کا گھر تو بنا سکتے ہیں نا. یہ دنیا دار کتوں کی تسکین لینے کا ایک طریقہ کار ہے. مال ایک ایسا فتنہ ہے. ایک بادشاہ تھا اور وہ پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو گیا. اس کو کوئی 2, 4, 5, 10 دن اس کو قبض کی شکایت ہو گئی، پیٹ پھولتا گیا، ہر طرف سے اس نے طبیب منگوائے، مسئلہ حل نہ ہو. ایک فقیر گزرا تھا تو اس کو بادشاہ نے، کسی نے کہا کہ اس فقیر سے دعا کرا لے. فقیر کو بلایا گیا، درویش آیا، شاہی محل میں بیٹھا، بادشاہ بستر پہ تڑپ رہا ہے شاہ خوابگاہ میں، درویش کٹیا سے آیا. تو اس نے کہا میں مر رہا ہوں، میرے لیے دعا کرے. فرمایا دعا تو ہم تجھے کر دیں گے، پر اس کے بدلے میں ہم تیری سلطنت لینا چاہیں گے. بادشاہ اندر سے ہلا، مر جاؤ سلطنت نہ دینا. اندر سے آواز آئی، مر جاؤ سلطنت نہ دینا. تو اس نے، فقیر نے کیا کہا، اس سے کہا سلطنت دینی پڑے گی ورنہ مر جاؤ. بادشاہ نے چاروں نہ چار یہ کہا، حضور آپ میرے لیے دعا کر دیں. اسے میں سلطنت دیتا ہوں آپ کو. ساری سلطنت اس نے کہا یہ پڑی ہے، لکھ کے دے دی. درویش آپ بیٹھے تھے، درویش نے کہا یا اللہ اس کے پیٹ کو ٹھیک فرما دے. ایک دم سے زور کا اس کے بادشاہ کو گیس خارج ہوئی، دھماکہ ہوا، بدبودار، اتنی بدبودار کہ آس پاس بادشاہ کے جو غلام تھے ناک پہ ہاتھ رکھ لیے. اور بادشاہ نے بھی اپنی بدبو سے اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ لیا. خوشبوئیں سونگنے والا بادشاہ کہاں پہ اپنی بدبو بھی برداشت کرتا ہے. تو اس نے جب وہ سارا کر لیا، وہ پیٹ خالی ہو گیا. وہ بلاؤ جی شاہی طبیب آئے جی، فقیر کو بھی بلا لیا کہ سونے سے تول نہیں، یہ لیں جی آپ سے جو میں نے وعدہ کیا تھا. یہ درویش نے کہا یہ سلطنت آپ کو مبارک ہو. اس سے کہا جناب یہ آپ کو پتہ ہے آپ کیا واپس کر رہے ہیں؟ کہا میں جانتا ہوں یہ وہ سلطنت ہے. قبالہ پاڑ دی، قبالہ رجسٹری تھی، اس کو ایسے پھاڑ کے پھینک کے، اس کا بادشاہ کا فرما پھاڑ کے کہتے ہیں میں بہت بخوبی جانتا ہوں اس سلطنت کی کیا اہمیت اور قیمت ہے، سوائے پیٹ سے نکلی ہوئی گندی بدبودار ہوا، اس کی قیمت یہ ہے، اور تم اس کو گلے لگائے بیٹھے.
تم اس کو گلے لگائے بیٹھے ہو مال کو. یہ ہے مال کی محبت میں غرق ہو کے اپنی آخرت برباد کر لینا اور چھوڑنا نہ. جب لوگ یہاں سے دارالہجرت میں جائیں گے، میں تو لوگوں سے کہتا ہوں ٹرائی کرنے کے لیے، میرے ادھر جامعہ میں جو میرا کچا کمرہ ہے صرف 2 دن رہیں، 2 دن رہیں. آپ کہیں گے میں کدھر گیا ہوں، آپ کہیں گے میں کدھر گیا ہوں، بشرطے کہ میرے طریقے پر آپ رہیں، نہ کہ اپنا موبائل ساتھ لے کر جائیں، ہاں، نہ کہ اپنی گندی عادتیں اپنے ساتھ لے کر جائیں. سنت کے مطابق شام ڈھلے سو جائیں. آپ کو میں دیکھتا ہوں میری تہجد کے لیے، فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی. کیوں نہیں کھلتی؟ کیوں؟ آپ شام ڈھلے سوئے نہیں، آپ کی کھلے گی نہیں آنکھ. سب جھوٹ ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے مال کے بارے میں بتایا کہ مال تو میرے نبیوں کے ہاتھوں میں ایک مارتے ہیں تو اس کا ایک، ایوب علیہ السلام کو کوئی دوائی کی فکر نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام کو کوئی پانی کا فکر نہیں ہوا. فرمایا ایوب چونکہ شہر میں رہتا تھا عراق میں، تو ادھر اسے پاؤ مارا ہلکا سا تو ذرا جلدی نکل آیا. صحرا کے اندر بندے کا نہیں فرشتے کی ایڑی چاہیے تھی تو جبریل نے مارا تو صحرا سے نکل آیا. وہ ذرا صحرا انہونی جگہ ہے نا، لیکن فرمایا انہونی جگہوں سے، انہونی جگہ تھی، خوشحالی نہیں تھی، امن نہیں تھا، روپیے نہیں تھے، ویرانہ تھا، ویرانہ. اور اس ویرانے کو آج دنیا کا ہم نے مرکز بنا دیا ہے. یہ ہم ہیں ابراہیم علیہ السلام کا، اس کو دنیا کا مرکز بنا دیجئے. فرمایا تم نے کہا بنا دیا. ایسی خواہشیں نبی نے کی، اللہ نے کہا پوری کیا، میں اس کو دنیا کا مرکز بنانا چاہتا ہوں. یہاں آئیں لوگ، تیرے گھر میں حج کریں، یہاں نمازیں پڑھا کریں، ان کو میرے عشق کی داستان پتہ چلے کہ اس آدمی نے اپنے مال و دولت، شاہی محل، شہزادگیاں تیری خاطر چھوڑی تھی، اور پھر تو نے دیکھ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، کہ کیسا اس کی دنیا بنائی اور کیسی اس کی آخرت بنائی. یہ اس لیے خانہ کعبہ بنا تھا، اس لیے خانہ کعبے کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، عشق و محبت کی داستان کے لیے. میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، کیا بتائیں کون عمرہ کرنے جا. ڈنگر 1 دن پہلے فون کرتا ہے، ڈنگر 2 دن پہلے فون کرتا ہے، ڈنگر اتر پہنچ کے فون کرتا ہے. ڈنگر کو کیا بتائیں، ڈنگر کہتے چل کر لا جدہ نہ تو عمرہ چاہتا سی ادھر تین مل گیا. جو آپ کے دل میں عمرہ ہوتا ہے نا، جیسی آپ کی اہمیت ہوتی ہے، اللہ ویسا حج اور عمرہ آپ کو دے دیتا ہے. آپ عشق کے سفر کے ساتھ وجدان کرتے ہوئے، جھومتے ہوئے جاتے ہیں. سارے موبائل چیزیں بچے چھوڑ کر جا رہے ہیں اکیلے، بکھرے بال آپ کے، ایک آپ نے بیگ پکڑا ہوا ہے، کوئی یاد نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ریالہ نہیں، تھبی نہیں تھے دیتی ہوئی. ہاں جی، آپ پہلے ہی کہتے نزدیک ہوٹل لبی، وہ چیز اس میں ہو تو یہ عشق کی داستان ہے. عشق کی داستانوں میں کچھ نہیں ہوتا. یہ اس لیے جو ہے نا 20 سال میں نے صبر کیا حج کے لیے، سمجھ گئے. میں کہتا تھا وہ حج جو اللہ کے رسول نے کیا ہے نا، وہ حج جو عراق سے ہر سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کرنے کے لیے آتے رہے ہیں، وہ حج چاہیے. یا اللہ وہ حج چاہیے مجھے. انسانوں کا حج نہیں چاہیے کہ یہ دنیا کے انسان، مجھے نبیوں والا حج چاہیے. وہ حج جو ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے تو حج مدینے سے کیا نا. امام الموحدین، سید الموحدین، خدا کی محبت میں ڈوبے ہوئے، خدا کی محبت میں غرق حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، وہ عراق سے حج کرنے کے لیے آ رہا ہے، عراق سے حج کرنے کے لیے. یہ محبت الہی ہے. آ کر اپنی زوجہ کو ساتھ پکڑا اور اپنے بیٹے کو کہا احرام باندھو، چلو ہم اللہ کے گھر کے گئے. 3 بندے ذرا چشمے تصور میں لائیں، ذرا چشمے تصور میں لائیں، ذرا سوچیں، آنکھ بند کریں. دنیا کی چیزوں کو آنکھ بند کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی چیزیں آپ کو نظر نہ آئے اور ان کا تصور مٹ جائے. اگر آنکھ بند کرنے کے بعد بھی خواب میں فیکٹری چل رہی، دکان چل رہی، مکان چل رہا ہے، آفس چل رہا ہے، اندر کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے تمہاری چشمے تصور میں کبھی خدا کا عشق، اس کی محبت آ ہی نہیں سکتی. تم تو اتنے مادیت میں ڈوب گئے ہو کہ اب تمہارے تصورات میں بھی دنیا کے کام آتے ہیں، سوتے وقت بھی دنیا کے تمہارے کام آتے ہیں، دماغ چل رہا ہے دنیا کے کاموں میں چل رہا ہے. یہ نہیں، چشمے تصور سے سوچیں. 3 لوگ حج کر رہے ہیں، چشمے تصور میں سوچیں. 3 لوگ تپتے صحرا میں کچے سے گھر کے گرد گھوم رہے ہیں.
3 لوگ صفا مروہ کی پہاڑی پہ چڑھتے ہیں، پہاڑی پہ جیسے غار ثور کی پہاڑی پہ چڑھتے ہیں، غار ثور کی پہاڑی پہ چڑھتے ہیں. آپ کبھی پہاڑی یہ تو آپ پہاڑی ہی نہیں رہ گئی، پہاڑی نہیں رہ گئی. 3 لوگ جسٹ ہائکنگ فار ہز گاڈ، اپنے اللہ کے لیے ہائکنگ کرتے. تم پہاڑوں پہ کس لیے ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھتے ہو؟ دنیا میں نام پیدا کرنے کے لیے. ایک ہائکنگ اس وقت بھی ہوئی، ادھر سے کہا اوپر سے پہاڑ سے دوڑتے 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 نیچے آؤ، اور وہاں پر وہ دوڑ لگتے لگتے میلین اکثرین سے گزر جاتی. پھر فرمایا سانس لو یا رکو، پھر دوڑتے 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 اوپر چڑھ جاؤ، پھر وہاں سے دوڑتے 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 نیچے آ کے پھر اوپر جاؤ، پینڈولم کی طرح پھر دوڑتے 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 اوپر چلے جاؤ، پھر آؤ، پھر پینڈولم کی طرح اوپر جاؤ، پھر دوڑتے 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 اوپر چلے جاؤ. آپ کی یہ صحیح ہے؟ سب سے زیادہ طواف کے بعد مجھے جو وارفتگی ہوئی تھی وہ صحیح پر ہو گئی تھی، اس پہ مجھے جنون طاری ہو گیا تھا. طواف میں محبت طاری تھی، عشق طاری تھا، صحیح کے وقت مجھ پہ جنون طاری تھا. تو میں اپنے استاد جی کو بھی چھوڑ کے چلا گیا تھا. میں نے کہا مجھے اب یہ طواف کرنے دیں، آپ بلال کے ساتھ پیچھے پیچھے آ جائیں. میں نے کہا کرنا کیا ہے؟ ان کو میری حالت کا پتہ تھا. انہوں نے مجھے کہا بس یہ کہتے نکل جاؤ میرے آنے سے پہلے. تو میں پڑھتا وہ 3 لفظ سے چھوٹے چھوٹے وہ میں نے وہ پڑھے، میں نکل گیا. وہ ہر ایک کو ایک بندہ کہتا مجھے بتا دے. میں نے کہا آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو 3 لفظ میں وہ سمجھا دوں، آپ نہیں میرے اس قابل ہیں. ٹھیک ہے، آپ جائیں، آپ وہی کچھ ہی پڑھیں جو آپ پڑھتے ہیں. آپ کہیں یا اللہ مجھے مال دے، روپیے دے، پیسے دے، جس کیپٹلزم میں میں ڈوبا ہوا ہوں مجھے اس میں اور ڈوبا. ٹھیک ہے نا، اور میں گناہ ٹکا کے کروں، بس اس کو بخشتا جا. وہ یہ کام کیا کر اللہ میاں تو میرے ساتھ. میں نے کہا آپ جائیں، یہ آپ کے کام کا نہیں ہے. وہ ہے ان لوگوں کا جو فریضہ اقامت دین سارا انجام دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہے. وہ جو حج ہم کہتے ہیں نا، جو حج ہم کہتے ہیں، جس کا میں کہتا ہوں ذکر، وہ ان کا ہے جو خدا کی دنیا پر کوئی نظام لانا چاہتے ہیں، جو اللہ کے عشق میں سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں. ان کی بات ہے. دنیا دار کی حج عمرے کی بات جو ہے وہ تو یہی ہے، کری جاؤ، جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنا مسلمان حج عمرہ کرتے جاتے ہیں اتنا ہی آپ کے حالات جو ہیں اچھے ہوتے جا رہے ہیں. اول تو جاتا ہی وہ جس کے پہلے بہت اچھے ہوں، اس کے بعد بھی آ کے آپ دیکھ، کیونکہ آپ دنیا مانگنے جاتے ہیں، دنیا آپ کو مل رہی ہے. اللہ نے سارے ملکوں کے اندر گیس تیل کی لائنیں نکال دیں، لوگ جو مانگتے ہیں وہ ان کو مل رہا ہے. اگر 40 لاکھ لوگ خدا کی بارگاہ میں کہیں یا اللہ ہمیں تیرے ہاں نظام چاہیے جس سے تو راضی ہو جائے، یہ کون مانگنے جاتا ہے؟ کس حاجی کا یہ مطمع نظر ہے جی؟ کوئی حاجی، کوئی بندہ مجھے بتائے کہ عمرہ اس گھر سے وہ کرنے گیا ہو، میں اس کو سونے سے تول دوں گا. لیکن حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ ہے اس دور کے معاہدین کے سردار، قائد اعظم علامہ اقبال، مودودی، مولانا صاحب. یہ تو پیروں میں پھینکنے سے پہلے زمین پر ایک دفعہ خلافت کا نظام چلتا دکھا دے. مسئلہ کوئی نہیں ہے. میرا کیا ہے، گناہ گار بندہ جہنم کے قابل ہی ہے نا، ادھر ہی جانا ہے، پھینک دے گا تو کچھ نہیں ہوگا. پر ایک دفعہ تیری شہنشاہی، تیری بادشاہی اس زمین پر قائم ہو جائے نا، سواد آ جائے. کہتا جب میں نے روتے ہوئے دیکھا نا، آدمی کہتا وہ کون تھا؟ وہ محمد علی جوہر تھا، غلاف کعبہ پکڑا ہوا. ہاں، اللہ کے بندوں کے عشق اور ہیں دنیا کی. اس لیے اللہ نے دونوں اس آیت کے اندر بیان فرمائے. کافروں کے تجارتی مال سے جا کے میٹ کر کے ان سے 50-60 آدمیوں سے ملنا چاہتے تھے. 100 آدمی تھا ابو سفیان کا، زیادہ 40 آدمی تھے ویسے کہتے، ان کا قافلہ ہم کو ملے. اللہ نے فرمایا ہاں ان کا ہی مل جائے گا. تم یہ کہتے، ادھر سے یہ کہتے، وہ کہتے. دوسرے مسلمان ایک گروہ تھا، وہ کہتے تھے کہ نہیں، وہ موت سے ڈر رہے تھے. دوسروں کو بھی موت ہی نظر آ رہی تھی، دونوں کو اکیلی موت نظر آئی. وہ جو تجارتی قافلے کے ساتھ اور وہ جو جنگی قافلے کے ساتھ، دونوں کو نظر آ رہا تھا کہ تجارتی قافلے سے اگر ہم جنگی سے لڑے تو موت ہے، لیکن ایک کی آنکھ موت کو قبول کرنے کے لیے تیار تھی اور ایک کی آنکھ موت کو قبول، آنکھ دونوں کی دیکھ رہی تھی. ایک ہے میں دیکھ رہا ہوں دشمن میری طرف آ رہا ہے،
ایک میرے ساتھ والا ساتھی بھی دیکھ رہا ہے کہ دشمن میری طرف آ رہا ہے، ایک کہتا ہے بھاگ چلو، ایک کہتا ہے ابھی تو موقع ہے جنت میں جانے کا، اب کس لیے بھاگ چلو؟ یہی تو وہ موقع تھا جو اللہ نے کہا تھا آ جائے گا، پھر دنیا رکھ لیں یا مجھے رکھ لیں، دونوں میں سے ایک رکھ لیں، اللہ کو رکھنے کا موقع تو آ گیا۔ دیکھ دونوں میں موت کو ہے کہ اب کس کے ساتھ تمہارا اور ہمارا ٹاکرا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، نبی علیہ السلام نے اس طرح سے سوال پوچھا کہ آپ نے یہ ایسی بات کی کہ جس سے آپ علیہ السلام نے دونوں گروہ آ رہے ہیں، کیا کرنا ہے اس کا؟ تو نبی نے یہ سوال جو ان کے ساتھ کیا، آپ کو پتا ہے کس لیے نبی نے یہ سوال ان کے ساتھ کیا؟ نبی نے یہ سوال اس لیے ان سے کیا کہ میں پہلے ان کا پتہ تو کروں کہ ان کا دل کیا کرتا ہے، کس قافلے کو ملنے کو کرتا ہے۔ بس پھر نبی نے ذرا چھیڑا، جس کے اندر پیپ تھی وہ بس کام ختم ہو گئی، بات وہ آ گئی، دونوں ادھر بھی مارا ادھر بھی مارا، ادھر سے پانی نکلا ہے ادھر سے شہد نکلا ہے۔ نبی نے سوال کر کے دونوں کی طرف سوئی ماری، جو دلوں میں تھا وہ باہر آ گیا، جو دلوں میں تھا باہر آ گیا۔ نبی اپنی منشا ظاہر نہیں کرتا، نبی نہیں منشا، مرشد بھی نہیں کرتا۔ مرشد اپنی منشا، اپنی مرضی اپنے مرید کو بتا دے، وہ کیسا مرشد رہ گیا؟ مرشد تو یہ کہتا ہے کہ یہ غلاظت کا ٹوکرا جاؤ اور جا کے باہر پھینک کر آؤ، تو وہ سارے مجمع میں دیکھنے لگ جاتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو تو حکم نہیں دیا، مجھے مل مالک کو دے دیا۔ اب یا مرشد کی مان کے پھینک آئے، یا نہ میں تو نہیں کرتا، تو نکل جائے۔ مرشد تو بیٹھا ہے سامنے، کہتا ہے تم بھی میری ٹانگیں دباؤ، تم بھی میری ٹانگیں دباؤ، تو دماغ چیک کرنا ہے۔ تو نبی نے چیک کیا مہاجروں کو اور انصاروں کو، وہاں پر نبی علیہ السلام نے وہاں پر چیک کیا۔ اب بات جب سامنے آ گئی، دونوں کو پتہ لگ گیا اب کیا ہونا ہے، تو مرشد کا سوال مبہم انداز میں ہوتا ہے، تو نبی نے کھل کر بات ان کے سامنے، بس حضور نے ان کی رائے معلوم کرنے کا ایک حکیمانہ طریقہ اپنایا۔ فرمایا یہ آ رہے ہیں، تجارتی قافلہ بھی آ رہا ہے، اور کیا کرنا ہے پھر؟ اتنی بات کی آپ نے، تو دونوں گروہ جو ہے وہ بول پڑے۔ تو فرمایا دو جماعتیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ دو جماعتیں، حضور نے کیا کہا؟ حضور نے کہا یا بھائیو دو جماعتیں آ رہی ہیں، اللہ کہتا ہے اس جماعتوں میں سے ایک میں نے تمہارے قابو میں کر دینی ہے۔ فتح کی نوید بتا دی کہ تجارتی پر حملہ کرو گے وہ بھی تمہاری، عسکری پر حملہ کرو گے وہ بھی تمہاری۔ بندے کے دل میں مال کا تڑپ تھا، نبی نے بات نہ مجمع کے اندر رکھ دی، چوگا ڈالا، بندے نے اٹھا لیجیے، چکڑا لے ادھر نہیں چک لے ادھر بھی چک لے۔ نبی نے کہا ہونی پاک کے دیکھ لینے کی ہے، میرے جیسا بندہ تو دوسرے کو غصہ دلا کے بھی اصل بات نکلوا لیتا ہے نا، تو وہ نکل جاتی، اس کے نیک نکل ہی جاتی ہے منہ سے بات، ٹھیک ہے نا، فقیہ مسلک بھی سے وہ نکال لیتا ہے، تو اسے کر لیا، ہو گیا۔ بندے نے اٹھ کے کہا نبی علیہ السلام کو کہ نہیں جی بات یہ ہے کہ نبی نے جو بات کہی ہے بات تو ٹھیک ہے کہ جنگ والوں سے جنگ لڑنی چاہیے، لیکن فائدہ اس کا کچھ نہیں ہونا، بندے مر جانے ہیں، پہلے بڑی غریبی ہے، پیسہ ہمارے پاس ہے کوئی نہیں، انصار کے پاس بھی پیسے کوئی نہیں، ادھر سے بھی عسکری جب مہاجرین آئے وہ بھی سارے خالی آئے ہیں، اس لیے یہ ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرے تھے انہوں نے بھی، نبی اگر کہہ دیتے اللہ یہ کہتا ہے کہ تم نے جنگی قافلے کے ساتھ لڑنا ہے، تو پھر ہوتا کیا؟ جو مخلص اور منافق سب کو ایک ہی بات کہنا پڑتی کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ ہم چلیں گے، مگر اس موقع پر اندر سے جو لوگ کمزور تھے ان کا نہ پتہ چلتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات ہم نے اس وقت بھی دیکھی جب ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں نا، ہمارے دینی اجتماعات ہوتے تھے تحریک اسلامی کے، ہم جاتے تھے، مولانا صاحب بھی ساتھ جاتے تھے، تو پھر بندوں کے بہانے دیکھنے والے ہوتے تھے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میری لڑکی بیمار ہے، ہم جا نہیں سکتے، ہمارا کام رکا ہوا ہے، او ہو ہمارا تو یہ کام ہے، او ہو ہمارا تو یہ کام ہے۔ اور میں اللہ کے فضل سے پرچی لکھ کے دے کے جاتا تھا
میں اللہ کے فضل سے، جو بندے نہیں نہ جاتے تھے مجھے پتا بہانے میں کہتا تھا تو میرا یار ہے نہیں نہ جا رہا، اللہ پھاڑ پھینک پرچی اے بند کر، اینو اپنے کو رکھ لو، اسے میں کہتا اسے دراز میں رکھ لو، قسم دے دو جب تک 3 دن تک ہم آئیں گے نہیں تم نے کھول لینی پرچی۔ وہ کہتا ٹھیک ہے، ہو گئی بات جی، بڑی باتیں ہو گئیں، شرطیں لگ گئیں، بیٹیں لگ گئیں، منڈا نے کہا کاج صاحب کہہ رہے رکھ لا، ان کا بندہ بھی جیتا تھا، انہوں نے کہا رکھ لینے، میں تو اس لیے نہیں جا رہا، اللہ نے کہا کہ پہلے کمائیں گے، پہلے یہ ہونا چاہیے، پہلے یہ ہونا چاہیے، رزق حلال عبادت ہے، یہ بھی کمانا فرض ہے، ایسی دلیل سے مجھے دی، میں کہا چلو یہ رہا گھوڑا، یہ رہا میدان، رزق حلال ہم کیا حرام کھاتے ہیں؟ تیرے ہی خرچے کر لے دے، اللہ نے پورے کرنے ساڑھے نہیں کرتا۔ لو جی وقت آ گیا، وقت آ گیا، یہ کہتے ہیں استاد جی آپ بہت دور ہیں، میں آپ سے کیسے ملنے آؤں؟ ایسے ملنے آ جس طرح سلمان فارسی ملنے کے لیے رسول اللہ کو آگے تھے۔ بہانے نہ کریں، اجتماع میں نہیں آ سکتے ہم، وہ جی ہمارے گھر میں یہ فنکشن ہے وہ فنکشن، اچھا چلو جھوٹے بہانے، لیم ایکسکیوزز۔ تو واپس آئے، بیٹھے دوست سارے یار، میں نے کہا نکالو پرچی، پرچی نکالو، اسے پرچی نکالی، میں نے کہا تم نے کیا کہا تھا تمہارا یہ کام وہ ہوا؟ کہتا نہیں ہوا، میں پرچی کھولو، پرچی کھولی، اوپر لکھا ہوا اس صاحب کا یہ کام نہیں ہوگا 3 دنوں کے اندر۔ میں لکھ کے دے گیا، میں کہا لے میں لکھ کے دینا، تیرا نہیں ہونا، نہیں ہونا، نہیں ہونا، پر تیری منافقت کھل کے آ گئی سارے سامنے، ٹھیک ہے، تو جو ایمان کے دعوے لے کر بیٹھا ہے، یہ مال اور اللہ کی راہ میں سے دونوں میں سے ایک چننے کے لیے غزوہ بدر ہوئی، اور پھر اس پر یہ ہوا، نبی علیہ السلام نے جنگ احد پر بھی یہی طریقہ کہ لوگ اپنی رائے بیان کریں کہ کیسے اور کدھر جا کے جنگ لڑنی، تو نبی جائزہ لیتا ہے کہ آپ کی جماعت کے اندر مضبوط کون ہے، کمزور ایمان کا کون ہے، مخلص کون ہے، منافق کون ہے۔ اس موقع پر بھی نبی علیہ السلام نے بات گول مول اس یہاں پہ رکھی کہ اللہ نے کہا ہے 2 گروہ آ رہے ہیں، ایک مال والا تے ایک تہاڈی جان لین والا، فتح ہو جانی ہے۔ تو جن کو مال پسند تھا انہوں نے نبی سے چرب لسانی گفتگویں کی، آپ مارتا معیشت تقاضے بیان فرمائے ہیں، پوری اکانومی انہوں نے بیان کی، سٹیٹکس ساتھ ملایا، میتھ، اسٹیٹ اینڈ اکنامکس، یہی ہے ہمارے 3 چیزیں ہوتی تھی ہمارے دور میں، ایف ایس سی کے اندر ایک ایف ایس سی کی یہ بھی ایک شکل تھی کہ میتھ، اسٹیٹ اینڈ اکنامکس۔ مولانا اسحاق صاحب کے یہ تینوں مضمون تھے، مولانا صاحب میتھ، اسٹیٹ اور اکنامکس میں انہوں نے گولڈ میڈل لیا تھا، ٹھیک ہے، تو میتھ، اسٹیٹ، اکنامکس کا انہوں نے سوال رکھ دیا۔ اب نبی علیہ السلام ادھر بھی بیٹھ کے، ادھر مہاجر بیٹھ کے، ادھر انصار بیٹھ کے، نبی علیہ السلام فرمایا بات کرو۔ وہ پیسے والوں کا گروہ جو ہے بات کر چکا ہے، دوسرا گروہ وہ بھی بیٹھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مہاجرین کی طرف دیکھا تو حضرت مقداد اٹھے، مقداد بن عمر، سنیں اس کی تقریر، اور سنیں ایک شاعری کے اندر ترانہ ہوتا ہے، جسے ترانے پڑھتے ہیں نا، اس کو عربی زبان میں رجز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رجز پڑھتا ہوا میدان۔ پہلے زمانے میں جب مسلمان جاتے تھے نا، جیسے حضرت علی، اس نے کہا کہ مجھے سارا خیبر جانتا ہے، مرحبا، پھر حضرت علی بھی نکلے، سمت بھی امی حیدرہ غاسن کریہ المنظرہ، میں بھی علی ہوں، میں جنگل کا شیر ہوں جس کو دیکھتے ہی لوگوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہی شیر پڑھا جاتا ہے، میں شیر ہاں، مینوں ویکھ کے تا جڑے پتے او پانی ہو جاندے آ، ماری تلوار اس کے اوڑ۔ علی مرتضیٰ نے شیر بھی ہو جائے پڑھیا جہجی دی شجاعت سے، انہوں نے کہا اسی کوئی چھوٹے یہاں پہ او جی اسی انج کر دیں گے، اب غلامی نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا او تری جاندی غلامی، روندے اکھا چانسو، میں ہوں ہسپتال بنا کے کام کریا کروں، میں فلانا کریا کروں۔ او ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں کیسے شعر پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں، شعر پڑھتے نکلتے ہیں۔ کہا انہوں نے کچھ نہیں، انہوں نے کہا یہ آپ کی تقریریں ہیں، آپ نے یہ سارے کام کیے ہیں، یہ فوجی ٹرائل ہونا ہے۔ ایک تھپڑ نہیں مارا بس۔ انہوں نے کہا جی کی واقعی کی، انہوں نے کہا پھر جاؤ کار ٹرائل دینا تھے بہ جو سارے۔ انہوں نے کہا اسی جا رہے ہیں، جاندے پریس کانفرنس کر دیں گے، جدھر جیل جاندے ہوئے کہتے ہیں اسی جاندے ہوئے کوئی نشانی بھی ایک جانی تھا اور ٹا کے چلے جاندے۔ یہ ہو رہا ہے، یہ ہے جب میدان لگ جائے پھر جانے قربان کر دو۔ مقداد بولا، رجز پڑھا اس نے، پر رجز اس نے نثر میں پڑھا، گفتگو میں رجزیہ گفتگو کی، ترانہ۔ اس نے کہا اللہ کے پیارے رسول،
اللہ نے آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے آپ اس کے لیے جو حکم ہے کر گزریے، اقدام کر دیں، دیکھا جائے گا اقدام کرنے سے کیا ہوگا۔ قدم اٹھا لے پیارے نبی، جہاں بھی آپ نکلے ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے۔ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جو آپ کو یہ کہہ دیں کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہمارا یہ قول ہے آپ اور آپ کا رب دونوں جب جنگ کے لیے نکلیں تو ہم اپنے سر کٹانے کے لیے اس وقت تک حاضر ہیں جب تک میری آنکھ کی پتلی کو حرکت آ رہی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جب تک جان نہیں، فرمایا نبی آخری وقت بھی جب پتلی ہل رہی ہوگی نا، پتلی ہل رہی ہوگی، میں تیرے ساتھ اور ہمارا قبیلہ پورے ہم مہاجرین جنگ لڑیں گے۔ یہ احمد داد کے پاس آخری وقت میں آیا نا عیسائی کہ اب تمہارا خدا تمہیں کیوں نہیں بچاتا، اللہ کی طرف سے زمائش آ گئی، احمد داد کو ہو گیا فالج، ذاکر نائک کے بڑے استاد کو، جہاں سے اس نے کرسچینٹی اس نے پڑھائی، اس نے تو بعد میں کام کیا، تو آنکھ کی پتلی سے اس نے ایسے 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 کا، انہوں نے کہا اب بھی موقع ملا، جو لڑکا آنکھ اس کے اشارے پڑتا، انہوں نے کہا استاد جی کہہ رہے ہیں ہن بھی ذرا سدھا ہو گیا نا تو میں تینوں ہنی سج لینا سی۔ یہ کہتے ہیں حضرت حمزہ جب تھے نا آخری جب اس سے مارا نا وحشی نے آپ کے یہاں سے پیٹ سے، تو حضرت حمزہ نے یہ نہیں دیکھا کہ اسے مجھے مار دیا ہے اور میں مار رہا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، ہائے میری لات میں سوٹی چھرے لگ گئے، ہنے 9 مہینے پلستر نہیں اتر، نہ حمزہ کے ہاتھ میں تلوار تھی، حضرت حمزہ بڑے اس کو مارنے کے لیے، لیکن حضرت حمزہ سے آگے جا نہیں ہوا۔ وحشی سامنے آیا نا جس وقت آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے مجھے مارا ہے، اس نے چھپ کے مارا ہے، آیا نا حضرت حمزہ کی طرف، حضرت حمزہ نے پوری کوشش کی اپنے زخم پہ ہاتھ رکھ کے کہ جاتے جاتے اس کی گردن تو دشمن خدا کی اتار دیں۔ اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ یہ تن بدن مال، یہاں میں اتنا سا کہہ دیتا ہوں ہجرت کر دی، آپ کے جسم کو تو نہیں لگا، چیرا نہیں لگا، یہ چھوڑ دیں، ذکر سن کے جن کے پتے پانی ہو جائیں۔ تو یہ ترجمانی مہاجرین کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنتی تھی بھائی، بنتی تھی، کیونکہ وہ بھی مہاجرین ہی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے فرعون کے ادھر آئے تھے، اور انہوں نے کہا تو اور تیرا خدا، انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں، پتلی آنکھ کی پتلی گردش کر رہی ہے نا، جب تک کہ ایک آنکھ بھی ہم میں گردش کرتی ہے ہم سر کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ میں اپنا پورا کہتا ہوں، یہ آپ نے ان سے بات کی، تو ایک بھی کیا مطلب کہ دل کے اندر تجارتی قافلے سے ملنے کی تمنا ہی نہیں تھی، تمنا بھی نہیں تھی۔ ایک ہوتا ہے بندے کے اندر تمنا آنی اور چلی جانی، یہ بھی ایک بات ہے، مگر یہاں تمنا پیدا ہی نہیں ہوئی، پیدا ہی نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے پھر یہ بات کر کے نا اس کی بات سنی، اطمینان ہو گیا آپ کو کہ میرے ساتھ کے جو ادھر سے آئے مکی پکے ہیں، نبی نے پھر بات ویسے ہی کی، بھی دسو ہم کی کرنی ہے، انصار کی طرف اشارہ، نبی نے کہا نہیں کہ جانا ہے، نبی پاک نے بس یہی کہا کہ ہوں فے کدہ کرنی ہے، سعد مشورہ سعد سے بھی ہوا، سعد بھی اخیر ہے، کہتے ہیں یہ وہ آدمی ہے زندگی میں اگر عرش ہلا ہے نا تو اس کی موت پر اللہ کا عرش ہلا ہے، سردار تھا، اس کی بھی ایک داستان ہے سعد کی، 35 سال کا تو سردار ہو کے مر بھی گیا، 35 سال کی عمر میں اللہ کو راضی کر گیا، سعد 35 سال، ایتھے 40 سال دے 60 سال دے راضی ہی نہیں ہو رہے نا، تو اللہ تو پہلے راضی نہیں ہو رہے بھی تو سانو پیسے نہیں دیتے، سانو روٹی نہیں دیتی، سانو آ دیتا، ساڑیاں رناں نہیں ہے، پہلے تو انہاں تو راضی کر لا اللہ۔ یہاں شکوں کی لائنیں ہیں، وہ اللہ کو راضی کر گیا، 25 سال کی عمر میں وہ 26-27 سال کا تھا جب وہ اپنے نبی کو لے کے آ گیا تھا، انہوں نے کہا او بس قریش میں نبی لے کے چلا تواڈے کول، ہن نہیں آنا، یا رسول اللہ کل اے نہ ہوئے میرے نال تسی جیت کے تے پورے ملک عرب چ آ جاؤ،
ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਮੱਕੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ को मैं रहना उत्थे, मेरे घर वाले उत्थे, मैं लेके जा रहा हूँ नबी को। मरने से पहले कहा ओ सारा अंसार सुन ले कान खोल कर, मोहम्मद पे एक एक बच्चा, औरत, जानवर, माल, दौलत कुर्बान कर देना, मैं दुनिया से जा रहा हूँ। नबी साद की कब्र में उतर उतर के रो रो के दुआएं की। जो नबी पर दीनी एहसान करता है, नबी उस एहसान को बुलाता नहीं। दुनियावी एहसानों का क्या बदला है? दुआ दे दे, कुछ चीज़ दे के बदला, कपड़ों के बदले कपड़े दे दे, जूतों के बदले जूते दे दें, खाने के बदले में खाना खिला दें। ये क्या होता है? ये तो कुछ भी पैसों के बदले में पैसे दे दें। स्वाद होता है जिस वक्त नबी तन्हा होता है, दावत व तबलीग के मैदान में उधर खड़े होना। अबू बकर ने रुपये दे नहीं दिए, सिर्फ अबू बकर ने रुपये देने के बाद अपना आप नबी को दे दिया। इस वजह से अबू बकर बना, पैसों से नहीं बना, वरना पैसे तो उस्मान ने भी दिए हैं, पैसे तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी दिए हैं, औरों ने बड़ा पैसा लगाया, साद ने लगा। वो उससे कहा पैसे तो ये लो नबी, ये तो हो गए ख़त्म, अब रह गई जान, वो भी ले जाओ। इतने में वो रफ़ीक नबूवत भी आ गया, जिससे थी बनाए इश्क व मोहब्बत उस्तवार। बोले हजूर कुछ फ़िक्र याल भी चाहिए, कहने लगा वो इश्क व मोहब्बत का पास था। परवाने को चिराग है और बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। उससे कहा हस्बुना रसूलुल्लाह, मुझे अल्लाह का रसूल ही काफ़ी है, अल्लाह का रसूल काफ़ी है। साद उठ खड़ा हुआ, उसने नबी अलैहिस्सलाम को, हुजूर ने कहा भाई अब कोई बात करो। इन्होंने कर ली बात, तो हुजूर ने फिर मजमे में कहा कि कोई गल करो हुन भाई, फिर किदा करनी है। तो साद तार गया कि हुजूर मेरी राय लेना चाहते हैं। तो उठ के उसने बात शुरू यहाँ से की। लगता है आज जनाब का रुए सुखन मेरी तरफ है। नबी अलैहिस्सलाम चुप कर गए। आपने कहा भी चुप, खामोशी रजा थी ना रसूल की। तो उसने उठ के कहा लगता है आज जनाब का रुए सुखन मेरी तरफ है। बात आप मुझसे कर रहे हैं, पूछ इनसे रहे हैं भी साद मुसीबत पै गई, तू तो मैनू लै, तेरा ही मदीना उजड़ना, तू गल कर जिन्हां दा घर वा। बात वो करे जिनका घर है। मदीना जिनका घर था, मुहाजिरीन का घर थोड़ी था, जिनकी खेतियां थी, जायदादें थी, बीवियां थी, जमीनें थी, माल था, तजारत थी, बिजनेस था, ट्रेडिंग चल रही थी। पूरे अरब से दुश्मनी लेनी थी। कुरैश से दुश्मनी लेने का मतलब पूरे अरब से दुश्मनी। तो उसने कहा, नबी ने कहा कोई बोलो, अहले खाना बोले ना, ये मतलब ये आदमी इधर रहता है, ये तो मालिक ही नहीं है, ये तो कहेगा काश साहब के लिए मैं जान दे दूंगा, जो उसका मालिक वो बोल लेना। तो नबी ने उससे कहा मुझे लगता है जनाब का रुए सुखन मेरी तरफ है। तो आप अलैहिस्सलाम ने इस पर खामोशी इख्तियार की, मजबूर नहीं किया कि मैं नबी हूँ। नबी ने चुप की, बात छोड़ दी कि देखो साद के उठाता है कि नहीं उठाता। साद ने फिर कहा, साद की तकरीर सुने, हरारत ईमानी से भरपूर। नबी को जो बातें की साद ने, मैं कह नबी का दिल का ठंडा करना है, हर मोमन का दिल ठंडा कर दिया, अल्लाह के अर्श को स्वाद दिला दिया। अल्लाह को भी मजा आया, बंदे भी ऐसी बातें करते हैं, स्वाद आया। नबी ने कहा साद की मौत पे अल्लाह का अर्श ऐसे हिला है। तो किसी ने पूछा हिलने से क्या मुराद? तो मैंने मौलाना साहब से हुआ क्या है? कहते छड़ हिले नू, तर्जमा कर, अल्लाह का अर्श झूम गया। उन्होंने कहा आज साद आ रहा है, आहा अल्लाह की स्पेशल कबीना सारी ना इकट्ठी हो गई, जो अल्लाह ने जिनको हुक्म देते फरिश्तों, उनका वो सारा कहते, वो सारा जो ऊपर वाला था ऐवाने बाला, वो सारा ऐवाने बाला उन्होंने काम छोड़ दिया। उन्होंने कहा हाँ हाँ अल्लाह आज छड़ दे, आज तेरे साथ का इस्तकबाल। अल्लाह ने कहा काम बंद करो, आज साथ का इंतजार करो, साथ आ रहा है। मौलवी से कहा ये इसका कुछ स्वाद दवाओ, मैनू इदा नहीं मजा आता, कच्चियां कच्चियां गल्लां जी इदा हिल गया हुला आ गया, अल्लाह के अर्श नूं की है। जा फिर तेनू हुण एक नवी गल दसना मैं क्योंकि तर्जमा इसका मौलाना वहीदुज़्ज़मान ने भी यही किया। तो मैंने कहा ये झूमना क्या होता है? ऐसे भी बंदे हैं, साद के बाद बंद नहीं हो गए, पर साद बनने बंद हो गए हैं। साद के बाद अर्श झूमना बंद नहीं हुआ, साद बनने बंद हो गए। साद ने की गर्म, उसने तो की थोड़ी सी गर्म, साद ने की 300 डिग्री तक जाके गर्म। उन्हें कितनी नबी गर्मी चाहता है, नबी ठंडा पानी नहीं चाहता, नबी को ठंडे ठंडे नहीं चाहिए, ईमान हरारत से चलता है। फरमाया हम आप पर ईमान लाए,
1400 سال سے آج تک اس تقریر کے اندر وہی گرمیاں جو 1400 سال پہلے تھی. فرمایا ہم آپ پر ایمان لائے, ہم نے آپ کی تصدیق کی, اور ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ جو دین آپ لے کر آئے وہ حق ہے. ہم نے آپ سے ایک عہد لیا تھا, آپ کے ساتھ کیا تھا کہ آپ کی بات سنتے ہی اس پر عمل کریں گے. کیلو کال سوال جواب نہیں پوچھیں گے ہم آپ سے, یہ کیوں کیسے, سنا وطاع آمنا وصدقنا, بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ارادہ آپ جناب نے اور حکم دیں کہ کود پڑو, تو انصار بیٹھے ہیں, ایک بندہ بھی اگر رہ جائے تو کہیں انصار نہیں, سارے کود پڑیں گے. یہ بھی نہیں پوچھیں گے کیا نبی کیوں کود دیں, موت کیوں دیں, سمندر سے کون لڑتا ہے, سمندر کوئی دشمن ہے, یہ خودکشی ہے. یہ دلیلیں نہیں دیں گے ہم کہیں گے نبی نے کہا خودکشی کر دو تو خودکشی کر دو, خودکشی کر دو. فرمایا ہم کود پڑیں گے. بس ہم اس بات سے نہیں گھبراتے کہ کل آپ دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں لے جا کر کھڑا کر دیں گے قتل ہونے کے لیے. میں آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کرتا ہوں, میں میدان جنگ میں ثابت قدم رہوں گا, مقابلے کے وقت میں قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا, جنگ لڑ کے آپ کو دکھا دوں گا. اور کچھ عجب نہیں, یہ آخری جملے چل رہے ہیں, کچھ عجب نہیں کہ میں پھر ہم سب انصار آپ کو وہ کچھ کر کے دکھا دے کہ یا نبی اللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, اکھاں نہ ٹھار دیاں سرکار دیاں تے میں کہہ رہا تھا تسی سعاد ہے. یہ پنجابی ترجمہ ہے, اردو کا ترجمہ مزہ نہیں نہ دیتا. میں نے اس کا میں کہا پنجابی, انہوں نے کہا نبی تہاڈیاں اکھاں ٹھار نہ دیاں, ٹھنڈے دا پا دواں تہاڈیاں اکھاں چ. تے کئی ادھر ساتھ تے ساتھ دا قبیلہ ہے, اللہ کا نام لیں اور سفر شروع کریں, ہمیں ساتھ لے چلیں. ساتھ نے بات ختم کر, نعرے لگ گئے, کہتے رسول اللہ اٹھ کے کھڑے. نبی علیہ السلام سے ساتھ کی تقریب برداشت نہیں, چہرہ مبارک آپ کا خوشی سے تمتما اٹھا. حضور کو نشہ دے گیا شاہ, ادھر حضور کو نشہ ہوا, ادھر عرش کو نشہ ہوا, ادھر عرش کو نشہ ہوا, ادھر نبی کو نشہ. اللہ نے کہا میرے پیارے حبیب کو ٹھنڈیاں کرتا, تو تا سانو ٹھنڈیاں کرتا. ادھر عرش کو ہوا. یہ اس وقت منظر بنا ہے. نبی کی کہتا تمہاری آنکھیں ٹھنڈی نہ کر. یہ میں نے اپنے دل میں جب پہلی دفعہ پڑھا تھا تو یہ جملے جو میں نے آپ کو جو بتایا نا, یہ جملہ میں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کے روضے پہ میں آ گیا ہوں, میں آپ کی اس دنیا سے جاتے ہوئے اگر قوت رہی, خدا کی رحمت شامل حال رہی, میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی نہ کر دوں تو یہ نہ کہ کاشف ہے, میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی نہ کر دوں, مجھے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑنا پڑے, چھوڑ دینا ہے. میں اس کفر کی اس زمین پر ایسا بیج بوجھ کر جاؤں گا کہ ان کافروں کو پتہ لگے گا کہ کسی زمانے میں ہم نے کس کو چھوڑ دیا تھا, باقی کو تو مار دیا تھا. تو مومن کو چاہیے نبی کی آنکھ ٹھنڈی کرے, نبی کے دل کا قرار بنے, نبی کے دل کو جلائے نہیں اپنی بزدلیوں سے, ضعف ایمانی سے, اپنے کمزور ارادوں سے, دنیا کی محبتوں سے, اس کے پیسے سے, اس کے اوپر قربان ہوتے وقت اپنے گناہوں سے اپنے نبی کو جلائے نہیں, تڑپائے نہیں. ماں باپ کہتے تو میرا ٹھڈ ساڑیا, ماں باپ کہتے تو میری آندراں ٹھنڈیاں کیتیاں ہیں. نبی کے اندر کو جلائے نہیں, نبی کے اندر کو ٹھنڈا کرے. بدر ایسے نہیں ہوئی, بدر 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 یوم الفرقان قرآن نے کہا ہے. اللہ نے کہا اس سے دو فرق ہو گئے, ایک شیطانی گروہ کھڑا تھا, ایک رحمانی گروہ کھڑا. ختم ہوگی کہانی. ہم نے بھی کر کے دکھا دی فتح کہ رحمان کم میں بھی اپنے بندوں کو لے کر آتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں آپ 15-20 آدمی 7 آدمی ہجرت کر کے کریں گے کیا؟ تو 15-20 آدمی کی بات کرتے ہو, یہاں تو ایک اکیلا ہجرت کے لیے نکلتا ہے. 2 رسول اللہ اور صدیق اور صدیق کا محبوب 2 نکلے سفر کے لیے, پر ارادے صدیق کے پختہ تھے, محبوب کے تو پختہ ہو نہیں تھے. مرشد کے پختہ ہی ہیں, رولا تو اس کا پیچھے کا ہوتا ہے.
پچھلے بھاگ جاتے ہیں، پچھلے معافیاں مانگ جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا. دین کا کام کرنے کے لیے ارادے زیادہ چاہیے. اللہ نے نظر مال سے ہٹوا کے کہا. اللہ فرمایا اب اس ساری سکیم سے نبی کو کرنا کیا تھا؟ نبی نے فرمایا یہ تم پر واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کیا چاہتا ہے. یہ آیتیں سمجھنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے اس سارے مسئلے میں اللہ کی چاہت کیا تھی؟ اللہ کی چاہت کیا تھی؟ یہ اللہ پھر قرآن مجید میں ان آیتوں کے اندر اللہ بتاتے ہیں. تمہیں پتا ہے جو میں نے آج آیتیں پڑھنی، اللہ نے کہا اللہ کی چاہت یہ تھی، اللہ کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ تم لو ان کے ساتھ، کہ اس گروہ کے ساتھ یرید اللہ کیا چاہتا ہے ان یحق الحق بکلماتہ ہی، جس سے حق اپنی جگہ پر آ جائے. تم چوز کرو کہ دونوں گروہوں میں سے کس سے لڑنا ہے، جس سے حق اپنی جگہ پر آ جائے، مال نہیں. اللہ نے بھی ایک بات چاہی، فرمایا تیرا اللہ بھی چاہتا ہے. فرمایا یہ انصار نے چاہا، یہ مہاجر نے چاہا، یہ کمزور ایمان والوں نے چاہا. ایک چاہت نبی کی اور اللہ کی تھی. تو فرمایا نبی کے سامنے یہ اطلاع دینے کا مقصد کہ دو گروہوں میں سے ان سے پوچھو کن سے لڑنا ہے. اب اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ فیصلہ وہ کرنا جس سے حق اپنی جگہ پر آ جائے. اور اگلی وہ بات وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کافروں کی جڑ اکھڑ جائے، کاٹ کے نکل جائے، فنا ہو جائے. اللہ نے یہ نہیں کہا کافروں کا درخت کاٹا جائے، فرمایا کافرانیاں جڑا چلا کے داتی پھیرنی تے کٹ کے جڑاں نو رہن نہیں دینا، ٹوٹے ٹوٹے کر کے مٹی کا تیل پا کے آگ لا کے پھونک دینا، سواہ ہو جائیں. فرمایا یہ دوبارہ پنگر پینیاں جی اتھو رکھیاں. یہ اللہ نے فرمایا. پھر اللہ کہتا ہوا کیا لیُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ کَرِہَ الْمُجْرِمُونَ. وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ حق کو اس کی جگہ پر لے آئے. جس کے لیے دھرتی بنی ہے وہ حق کے لیے بنی ہے. حق اپنے قدموں پر، کیا فرمایا؟ حق کو پا بر جا. ایک لفظ میں نے بولا حق نو اپنے پیراں تے لے آوے. پا بر جا، پا کے جا کہتے جگہ کو، بر کہتے پر کو، اور پا کہتے پاؤں کو. پا بر جا، حق کو اپنے قدموں پر دوبارہ کھڑا کر دے، مضبوط گاڑ دے. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، باطل کو برباد کر کے نیست و نابود کر کے رکھ دے. اور پھر فرمایا وَلَوْ کَرِہَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرموں کو کتنا ہی برا لگے، کتنا ہی برا لگے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ کہتا ہے سر کے کافر مر جائیں اندر سے، باقی جن کو مارنا ہے ان کو تو مار دو، پچھلے کافر سر کے مر جائیں. مسلمانوں نے اتنی فتح کیوں ہو گئی؟ سر کے مر جائیں، تڑپیں. دیکھا جب تڑپے افغانستان پہ حکومت بنی تھی تو کیا ہوا تھا؟ کافر تڑپ کے انہوں نے 49 ملکوں نے نیٹو کی فوجیں اتار دی، تڑپ کے اتاری. برا لگا، حکومت اتنی سی اسلامی بن گئی، یہ کیوں بن گئی؟ ہل گئے سارے. یہ ہے، پر اسلامی حکومت ایسے نہیں بنتی. نبی کے ساتھ کیا ہوا 13 سال؟ آپ کافروں کو تڑپانا چاہتے، وہ نہیں تڑپ، وہ کہتے ہیں رلائیں گے آپ، وہ رلا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کی بھی ایک منشا ہے کہ فقط احقاق حق، کیا لفظ بولنا ہے؟ احقاق حق اور ابطال باطل، کیا؟ کفر کی جڑ کٹ جائے. فرمایا خدا تم سے یہ چاہتا ہے، روپیے نہیں چاہتا کہ تم مالا مال ہو جاؤ، مال غنیمت لے جاؤ، دولت آ جائے، مدرسے بن جائے. اللہ کو نہیں چاہیے یہ مدرسے. اللہ کو چاہیے کہ اس کا اللہ چاہتا ہے کہ جیسے بھی ہو خدا کا دین زمین پر غالب کرو، تن من دھن ایفرٹس کر کے لگا دو، خدا کا دین غالب کرنا ہے. فرمایا تیرے رب نے اپنی جو گفتگو، نبی نے جو بات مبہم رکھی، نبی کے سوال، اللہ کی چاہت، یہ ساری باتیں اللہ ڈائریکٹ حکم بھی دے سکتا. فرمایا نہیں، ہم جانچنا چاہتے تھے
مومنوں کی چھلنی لگی ہے، کمزور کون ہیں، طاقتور کون ہیں۔ ہم پہلے یہ جاننا چاہتے تھے، ہماری تو چاہتے ہیں ہی بڑی، اور ہم تمہیں بھی تو دیکھ لیں کہ ایمان کے دعوے کرنے والے پھر کھڑے کہاں ہیں؟ ایمان کے دعوے کرنے والے کھڑے کہاں ہیں؟ کس جگہ پہ کھڑے ایمان کے دعوے کرنے والے؟ فرمایا دعوے ایمان دے گلاں مر کٹ جان دیاں، دو چھتر پہ ناٹ جان ہیں۔ اللہ نے کہا کم کر، وہ گرا ہوا تھا، میں بکا نہیں، میں جھکا نہیں، میں ڈٹ کر ہوں، میں بھاگنے والا۔ وہ بیٹھا ہوا زمین اس کو اٹھا رہے ہیں، اور اس کا ساتھ جو پوسٹر اس نے لگایا تھا کسی زمانے میں وہ یہی تھا، آ جائے جب حق سچ کی بات تو ڈر جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ میرا ایک رشتہ دار ہے بڑا قریبی، اس نے یہ لگایا ہوا تھا، وہ الیکشن میں حصہ لیتا تھا، پھر وہ میرا رشتہ دار جو ہے وہ کسی امیر آدمی کا تو بک گیا۔ میں نے اس کے پاس جا کر کہا تم تو حسین کا انکار کہہ رہے تھے، کہتا شیر بھی تو لکھانے ہوں بندیاں نوں گرم کرنے واسطے ہیں۔ یہ فرمایا کفر کی جڑ اللہ نے چاہا کاٹ، کیوں؟ کفر کی طاقت اور کفر کا کٹ تھا۔ اللہ نے کہا قریش نو اپنی طاقت پر دولت پہ ناز نہیں تھا، قریشیوں کو، قریشی تھے وہ پیسے پوسا پیار ہوتا ہے ہر ایک کو، پر اندر بندے کے کوئی غیرت بھی ہوتی ہے، جو کہ خواجہ آصف کہتا ہے کوئی غیرت ہوتی، کوئی حیا ہوتی، اور کافروں کے اندر بھی غیرت اور حیا تھی، ان کے اندر تو وہ بھی نہیں۔ تو کافر نے کیا کیا؟ تو اپنی غیرت تھی ان کا وہ کہتے ہیں ہماری قوت ہمارا کٹ ہے، ہم ہلتے نہیں، بس ایک جا سارے پائی، ساری برادری کٹھی ہو جاتی ہے نا۔ اللہ نے کہا برادری، اللہ نے کہا ان کو گمانڈ ہے، نبی کو کہتے تھے تیرے کو کی ہے کلہ ہی ہے، منڈے ہے تیرے کو چار چھوڑ، تیرے کو کی ہے، تو انہاں منڈیاں نے ساتھ ساتھ جنگاں لڑنیاں، اے نکا جا بلال، اے 12-14 سالہ دا علی، نبی کو روز تانے، روز آ کے او کنہ امار کنہ کا ہے، تو اینا نہ بندیاں نہ کمزوراں نہ تے بچیاں دے نال تو میں ساڑھنا بزرگاں نہ جنگ لڑنا ہے، 40 سال تک تیری اپنی عمر ہے۔ نبی کو اللہ نے کہا کاٹھی دا توڑنا تھوڑا میں، اسی کٹ ہیں وڈے ہیں تیرے، پنچایت چ بہنے ہیں، پگاں تے ساڈیاں وڈیاں داڑیاں چ اسی تو چٹیاں نہیں کیتیاں ہوئیاں، سانو تو ککھا پڑھاؤنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا رسول، اور رسول چھڑ کاکا ساری عمر دیکھ، تو نواں کعبے دا متولی نہیں جمیا، 14 سال 2000 سال ہو گئے اسی تھے ابراہیم علیہ السلام دے پیچھے اسی انتظام کر رہے ہیں، تو کلہ اسماعیل علیہ السلام دا پتر نہیں، اسی بھی وہی اولاد ہے۔ روز تو باتیں ہوتی تھی بھائی جان، تقریریں کرتے تھے، پنچایت چ چودھری بولدا ہوئے جرت ہے کسے دی بول سندا، تے چودھری بھی ہوئے ابو جہل ارگا کھڑک دڑک کے گل کرنے والا، تے ہوئے بھی جرت والا۔ ابو جہل بڑا جرت والا تھا، بزدل نہیں تھا، تلوار لے کے ایک ہی ہاتھ اگے ہاتھ چھوٹ اور زبان چھوٹ تھا، تو کھڑپینچ تھا وہاں کا، ہاں جی گرم رکھتا تھا سارے مجمع کو۔ اللہ نے کہا جاڑی تا کٹنی تھوڑی قریشیاں دی، ایک کاٹھی دا تہاڈا توڑنا جڑی جمعیت بنائی ہے نا، جمعیت قریش، فرمایا تہاڈی جمعیت میں توڑنی، کاٹن دی چیز اللہ نے کیا کافراں دا کٹ ہے۔ اللہ خود چاہ سکتا تھا تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کاٹ سکتا تھا، اللہ نے نہیں کاٹی، خود اللہ تم سے کٹوانا چاہتا ہے، تمہارے رشتہ دار ہیں، تم نے رشتہ داروں کو مارنا ہے، رشتہ داروں کو تم نے مارنا ہے، اپنے اپنے چاچوں کو، بھتیجوں کو، تایوں کو، ماموں کو، بیٹوں کو، اولادوں کو تم نے مارنا ہے۔ تجارتی قافلے تے 2 کو حملے کر کے 30 مار کھا بندہ نہیں، ایسے نہیں ہونا، ایسے نہیں ہونا۔ فرمایا خدا تو کسی سے کوئی پرخاش نہیں ہے، لیکن اللہ صاف کہتا ہے مجھ سے پیار ہے، میرے دشمنوں کی جڑیں کاٹ کے رکھ دو، بس میں اتنا جانتا ہوں، مجھے نہیں پتا تمہارا نفع کیا ہے نقصان کیا ہے، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ میرا نافرمان زمین پہ نہیں، نو ناٹ ایٹ آل، مجھے یہ پسند ہے، ڈو اور ڈائی، نو آسک می اٹ از وائی، مجھے نہ پوچھو یہ کیا کیوں کیسے، پھر یہ ہو جائے گا کہ کل کو دیکھ لیں پھر باہر چک لوں گے۔ اللہ نے کہا چھٹ، تسی سارے بھی مر جاؤ، نبی سمیت بھی شہید ہو جائے، اللہ کو کفر کٹا ہوا چاہیے، بس
اللہ کو کفر کٹا ہوا چاہیے۔ یہ وہ پورا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے کہ اللہ کا منشا صرف ایک ہے کہ کافروں کی جڑ کاٹ دو، کافروں کی جڑ کاٹ دو، کافروں کی جڑ کاٹ دو۔ معیشت نہیں دیکھنی، کافروں کی جڑ کاٹ دو۔ ملک نہیں دیکھنا، کافروں کی جڑ کاٹ دو۔ بچے نہیں دیکھنے، کافروں کی جڑ کاٹ دو۔ بیوی نہیں دیکھنی، فیکٹریاں نہیں دیکھنی، مکان نہیں دیکھنے، مستقبل نہیں دیکھنا، ماضی نہیں دیکھنا، حال نہیں دیکھنا، کچھ بھی نہیں دیکھنا، نہ اپنے آپ کو۔ کافروں کی جڑ کاٹ دو، کافروں کی جڑ، دائرہ چلتی جا رہا ہے، سب کو قتل کر دو، کافروں کی جڑ کاٹ دو، سب کو قتل کر دو، یہ ایسے کر دو، جڑ کاٹ دو۔ گویا کہ چون کے چنانچہ اللہ نے نہیں سننا، گویا کہ چون کے چنانچہ اللہ کو نہیں پسند۔ مومن کے منہ سے بہانے، لیم ایکسکیوزز، نو ناٹ ایٹ آل، نو ایکسیپٹیشن، آؤٹ۔ جو ذرا بات کرتا ہے فرمایا نکلو نکلو ہمارے دربار سے، بزدل آدمی کا کوئی کام نہیں، ہٹو، تم تو دوسروں کا بھی حوصلے خراب کرتے ہو، نکالو اس کو بھائی، نکالو اس کو بھائی۔ یہ مردوں کی جماعت ہے، اتنے بندے بیٹھے ہیں، خسرے دا اندر کی کام ہے، بڑھیاں دا کی کام ہے، کمزوراں دا کی کام ہے، یہ اندر کوئی کام نہیں۔ ادھر وہی ہے جتی ستی بیٹھے ہیں جنہ نے ایک بندوقہ رکھی ہیں، آج دشمن جس ویلے حملہ کیتا اب کٹھے ہو کے باہر نکل مر جانا ہے۔ یہ تماشے ہیں۔ ادھر اللہ نے یہ انتظام کیا، ادھر قریش بھی یہی ذہن لے کر آ گئے، انہوں نے بھی کیا مسلمانوں کی جڑ کٹ دیو۔ ادھر اللہ یہ سوچ رہا ہے، ادھر کفر نے بھی انہوں نے کہا کٹ دیو، اعلان کر دیو پورے مکے جو منڈا کوئی باہر نہ رہ جائے، منڈا کوئی باہر نہ رہ جائے، کل نہ سانو کوئی کہا جائے بھی تہاڈا منڈا مسلمان ہو کے ادھر دوڑ گیا، سب کو آگ لگا دی۔ موقع ہے محمد اور اس کے ساتھیوں کو کاٹنے کا، یہی موقع ہے۔ کل کوئی میرے پاس پنچایت میں فیصلہ لے کے نہ آئے، اپنا بیٹا ادھر بھاگ گیا، ادھر مروا دو، وہ بہتر ہے، اور جان لینا تم، بجائے اس کے کہ محمد کے غلام بنا دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو گریروں ابو جہل نے کھانے کعبے کا کنڈا پکڑ لیا، فیصلہ کر دے تینوں میں کہنا جے تو خدا ہے، سویرے فیصلہ ہونا چاہیے تھا کل، ساڑھے چو حق تے کیڑا باطل تے کہتا ہے، باطل نو اڑا دیں اللہ، اس کو اپنے حق ہونے پہ بڑا ناز تھا۔ کھانے کا جاتے وقت جب نکلنے قافلہ پکڑ لیا اللہ کا کنڈا، وہ جو میں آپ کو کہتا ہوں آپ کو کیا پتا وہ کنڈا کیا ہے، دو کنڈے ہیں، ایک کی اور حکمت کے، ایک کی اور ہے، وہ کنڈا ہی تو چیز ہے ساری، عروۃ الوثقیٰ، اللہ کے نبی نے کہا اس سے کنڈے کو ہاتھ ڈال لیا، کنڈا ہی ساری بیت اللہ کی ایک چیز عجیب ہے، دروازہ کچھ کہتا ہے، چوکھٹ اس کی کچھ کہتی ہے، اس کا پہلا پلہ اور ہے، دوسرا اور ہے، کنڈی درمیان میں اور ہے جو لگتی ہے، اوپر جو دو کنڈے لگے اکٹھے کر کے بند کرنے والے وہ اور ہے، وہ تو چھ ہی ایک نہیں ہے، نئی کہانیاں، نئی داستانیں، عشق محبت، مال و خون، خون ریزیاں، دولت، سب کی فنا، اس گھر کے ارد گرد تباہ۔ وہ گھر تو یہ نہیں ہے کہ ادھر یہ سنگ مرمر کے لگا دے، ٹھنڈے پیر، خوشبوئاں لائیاں، چٹے چٹے بدن وچ ترے پھر۔ اللہ کہتا ہے اس گھر کے دائیں بائیں خاک، خون، مٹی، مرے ہوئے لوگ، شہید ہی شہید پڑے ہونے چاہیے۔ اللہ جب صبح دروازہ کھولے اندر سے باہر نکلے شہیدوں کی لائن لگی ہو، یہ محبوب کی چاہت ہے۔ کیسے کاشف علی طواف کر لے، اس لیے تو ایک کے بعد ہوتا نہیں ہے میرے پاس، کبھی وار ہفتگی میں ایک چکر لگا لوں تو وہ لگا لوں، جوش میں پڑھتے پڑھتے دماغ میں تسبیح کرتے کرتے کوئی بات آ جائے تو آ جائے، کہتا ہوں یہ کیا کریں، کیا کریں، تیرے گرد ہم نہ قربان ہو سکے، کچھ بھی نہیں، کھو کہ بے مزہ، بے لطف، بے مقصد زندگیاں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کدھر داڑیاں چٹی کر لی ہیں، کدھر کمزوریاں شوگریں کرا لیں، کون سی ٹینشنیں لے کے، مال کی ٹینشن لے لے کے شوگر کرا لی، ہاں جی کینسر یہ کیا، کون سے غم پال لیے تو نے، اور کن کے لیے پالے جو فانی تھے، فنا ہو جانے والے، نظر بھی نہیں آتے، آج بے مقصد ہوگی زندگیاں۔ کاش کہ تیری خاطر کینسر کرایا ہوتا، تیری خاطر شوگر کرائی ہوتی، تیری خاطر ہم مرے ہوتے، کو کٹے ہوتے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ زندگی کہاں صرف کر دی ہے، کون سی ٹینشنیں لے کر میں آ گیا ہوں تیرے پاس، بے مقصد زندگی گزار کے، یہ کیا ہوا؟ اس لیے کہا کوئی شہید کو 70 حوریں دوں گا، اسے بے مقصد نہیں گزاری۔ تم لوگ تو فرمایا چلو دو دو لے کے اتنے پاسے ہو چلو، نہ کہ وہ ادھر پیار دیاں گلاں، شکر کرو بخش دیتے۔
کہا وہ جو میرا مہمان ہے، میرا یار ہے، جو بیت اللہ کا جب میں نے دروازہ رحمت کا کھولا تو میں نے جھانکا کون آیا، دیکھا ایک عاشق لمبے سفر کر کے قتل ہو کے ٹکڑے ہو کے حمزہ کی طرح لاش حسین پڑا ہوا ہے، بوٹیاں بوٹیاں آہا، کسی کی آنکھیں اور کسی کے لب بتا رہے تھے کہ تیرے عشق میں ہم یہاں کٹ گئے۔ یہ داستان اور ہے، یہ ایمان افروزوں کی داستان ہے، ایمان فروشوں کی داستان نہیں ہے۔ ایمان فروش لوگ جو ہیں، جنہوں نے اپنے ایمان دے کے دنیا لے لی ہے، ان کے لیے یہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا، اللہ نے ان کے ہاتھ پھر اس گروہ کو بے نقاب کیا جن کے اندر کمزوریاں چھپی تھی، مخلص اور منافق لگ لگ اللہ پاک نے کر دیے، ٹھیک ہے نا، بڑے جوش و خروش سے جنہوں نے تقریریں کی اللہ ان کو ساتھ لے گیا، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام وہاں پر چلے گئے، اور پھر نبی علیہ السلام نے پھر بات وہاں جا کر کھول لی، پھر بات وہاں جب آپ پہنچ گئے نا، لشکر پہنچ گیا، اس سے پہلے کچھ نہیں کہا، اللہ نے دکھا دیا تھا نبی کو یہ کچھ ہونا ہے، کون سا قافلہ ہوگا، کیا ہوگا، پر نبی کو کہا چپ رہیں، قافلے دو رکھ کے چیک کر، ٹیسٹ لا نبی، کون ادھر کو کون ادھر کو جاتا ہے، تجھے یہی پتا چل جانا تیرے اندر کمزور بندے کون سے ہیں۔ کل کو بھی ان کو نظر میں رکھی، یہ کل بھی ایسے ہونے ہیں، کل تجھے کوئی مشورہ دیں، ان کا مشورہ قبول نہیں کرنا، انہاں دی لین ہور بڑھا کے رکھ۔ تو نبی علیہ السلام وہاں چلے گئے، بس صحابی کہتے جس دن رسول اللہ گئے ہیں ادھر قریش آ گئے ہیں، نبی علیہ السلام نے چھڑی مبارک پکڑ لی ہے، حضور بدر کے اندر چلے گئے ہیں، نبی نے اس طرح کراس لگائے ہیں، عقبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، امیہ، یہ یہاں قتل ہوگا، یہ یہاں قتل ہوگا، فرشتے کھڑے تھے، انہوں نے کہا لگائیں کراس، اللہ نے پورا رات بتا دیا کہ ایک ایک بندہ یہاں 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 کھڑا ہوگا، آپ نے یوں یوں کر کے حملہ کرنا ہے۔ یہ کرنے کے بعد پھر بھی نبی اتنا کچھ دیکھنے کے بعد پھر بھی نبی مطمئن نہیں ہوئے، نبی اٹھ کے عریش پہ چلے گئے اور رات دعائیں کرنے لگ گئے، کہا مان نہیں کرتا اگرچہ تو نے دکھا دیا ہے، مگر وہ ثابت قدمی اور اس کے فتح کے بعد فتح کا قبول ہونا، اگر تو نے قبول نہ کیا تو محمد اور اس کے ساتھی جائیں گے کدھر، جائیں گے کدھر۔ اس رات بھی صدیق ساتھ کھڑا تھا، اس رات تو حضور کو روپیے تو نہیں لیے صدیق نے، جتنے نبی کے پاس پیسے تھے وہ تو لگا کے مکے میں آ گیا تھا، سارے بچوں کی شادیاں کر دی تھی، ایک رہ گئی تھی بیٹی، کہا چلو پیسے نہیں ہیں نبی کو بیٹی دے دیتے، ورنہ کون 9 سال کی بیٹی دیتا ہے جی، نبی کو بیٹی دے دی، کیا نبی بیٹی تھی آخری وہ بھی لے لو، اس کو بھی دین سکھا کے دین پہ لگا دو۔ بیٹی 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی، 42 سال بیٹی زندہ رہی، 60 سال تک، اور بیٹی دین ہی پھیلاتی فوت ہو گئی 42 سال، میری اور تمہاری ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، حالانکہ اس وقت امنگیں شروع ہوتی 18 سال کی عمر میں۔ صدیق کی بیٹی اور صدیق کے بیٹوں نے، صدیق نے اسما دوسری بیٹی غار ثور میں روٹی لے کے آتی رہی ہے، جب مرد نہیں جا سکتے تھے وہاں پر، ایک بیٹی اس کام پہ، وہ عبد الرحمن بن ابی بکر سب سے پہلے حضرت معاویہ کے خلاف یہ اٹھا ہے اور اسی کو مروا دیا انہوں نے، ہاں جی، پہاڑ مکے میں حج کرنے کے وہیں مروا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ساری زندگی کہیں نہیں میرا بھائی ایسے نہیں مر سکتا، کہا سویا نہیں اٹھا آپ کا بھائی، فرمایا نہیں بندہ اس طرح نہیں سو کے مرتا، میرے بھائی کو مارا ہے انہوں نے، کسی کی اطلاع آئی کہ وہ بھی سویا مر گیا، اچھا چلو اس طرح ہی ہو گیا ہوگا، پر نہیں میرے بھائی کو مارا ہے، ایسے نہیں مارا۔ حضرت حسین سے پہلے وہ اٹھے، ایک عبد الرحمن اٹھا، اس نے کہا بند کرو یہ کیسر و کسرا والا دروازہ، یہ بادشاہی نہیں، مروان نے کہا پکڑو اس کو، یہ وہی ہے جس کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید میں کہ اپنے والدین کی بے حرمتی کرتا رہا، وہ باغ کے حضور کے حجرے میں داخل ہو گئے، عائشہ کے حجرے اندر نہیں جا سکا مروان، تو حضرت عائشہ نے اندر سے کہا
ڈر اللہ سے، میری پاکیزگی کے علاوہ ہمارے خاندان کے بارے میں کوئی آیت نہیں اتری، اچھی نہ بری. یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے. صدیق نے جو یہ محمد بن ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا تھا 2.5 سال کا جب ابوبکر صدیق فوت ہو گئے، تو ان کی بیوی اسما تھی، حضرت علی نے ان سے نکاح کر لیا. اور یہ محمد بن ابی بکر کو حضرت علی نے امام حسن حسین کی طرح پال کے 24-25 سال کا حضرت علی کے ساتھ ہی جنگیں لڑنے جاتا تھا. صفین نیروان مصر کا گورنر بنا کے بھیجا. معاویہ کے گروہ نے وہاں پکڑ لیا. 28 سال کے تھے، حسن کے دیوتا تھے. پکڑا، قتل کیا، قتل کر کے ایک گدھا ذبح کیا، گدھے کی ذبح کر کے اس کی کھال بنائی، کھال کے اندر اس کو بند کیا، بند کر کے آگ لگا دی. کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی کے خون نکلا ایک دم. یدعو علیہ، اس طرح ہاتھ، یا اللہ معاویہ بن خدیج، اس کا نام بھی ایک اور معاویہ تھا، اور یہ اور دوسرا، ان کو برباد کر دے ہر نماز کے بعد. میرا بھائی مارتا. صدیق اس طرح نہیں کام آیا. شیعوں کا دماغ خراب ہے. 2 بیٹیاں تھیں، وہ بھی نبی کے راستے میں، پتر تھے وہ بھی نبی کے راستے میں، چل خود بھی نبی کے راستے میں. اس رات نبی کے پاس پیسے نہیں تھے، صدیق لے کے آیا کہ آلو جی بدر دی رات میں تو 50 لاکھ روپیہ دینا ہے. اس وقت بدر کی رات بند کمرے میں صرف نبی کے ساتھ صدیق تھا، نہ عمر تھا نہ علی تھا. حوصلوں کے وقت میں شورا کا وہ آدمی رکھا جاتا ہے جس کا کوئی دماغ کام کرتا ہو، جو حوصلے پست نہ کرے، جس سے مشورے کے اندر مضبوطی آئے بات کی، جس سے راز بیان کیا جا سکے کہ یہ کھولے گا نہیں. میں قربان ہوتی نا تو باہو ہے جیڑے سر تا دین پر راز نہ پنن ہو، راز نہ پنن. ان کے سامنے راز بیان کر، سر دے دیں پر راز نہ کھولیں. جیڑے آ کے باہر تقریرہ کرنا، ہو جی میں جو پارٹی ہو رہی سی میں وچ کیا، انہیں بنایا سارا پلان. سلطانی گواہ بنے، سر پنن تے راز نہ دیون ہو، اپنے سر کٹا دے تے راز نہ دے. یہ تحریکیں، جماعتیں، جنگیں، یہ داستان اور ہے، یہ اور عشق ہے، یہ اور عشق ہے، یہ مزے ہی اور ہیں، یہ سواد ہی اور ہے، یہ دنیا ہی اور ہے. یہ عاشقوں کی دنیا ہے. یہاں کوئی آ سکتا ہی نہیں، بو پا سکتا ہی نہیں. دارالسلام کی تو منافق خوشبو بھی نہیں پا سکتا. جو دارالسلام میں کہتا ہوں وہ تو خوشبو ہی نہیں آ سکتی اس کو. وہ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ ہماری دنیا کا بندہ ہی نہیں، وہ تو ایلین ہے. وہ اس راہ پہ آ سکتا نہیں. یہ زمین ہے، اس کی خلافت ہے، ٹھیکہ ہمیں دیا گیا ہے باقاعدہ. جس کی زمین تھی اسے ہمیں ٹھیکہ دیا ہے کہ آپ ٹھیکے دار ہیں، دوسرے آئیں قبضہ کر کے اڑا دو. اسی دوجے کہنے چلو ٹھیکہ تسی بھی تھوڑا لے لو، تھوڑا جیسی رل مل کے بھائی کام کری جاندے. کرو پھر کام. ہوں ٹھیکےدار طاقتور ہے، وہ تو نہیں کام کرن دا، وہ تو چک کے لے جو ساری فصل، وہ دا زور ہے، اسے زور سے لے کے جانی. جاندے ہو تینوں 2 روٹیاں سٹ جیا کرو تیرے بچیاں سے، لے بھی تسی بھی کام کیتا، چل یار کیوں کہ دوبارہ پھر نہ کو کام لینا ہے، مزدوری کے تو کو کرانی. آپ کو رکھا مزدوری کرنے کے لیے. کتے کو اس لیے روٹی اور دودھ ڈالا جاتا ہے، کتے اس کو کہتے ہیں راتب. کیا کہتے ہیں؟ جو شاید دیتے ہیں نا کتے کو، اس کو راتب کہتے ہیں اردو زبان میں، اچھے لفظوں میں کہتے ہیں. استا پنجابی ہے نا کہ کتے نے روٹی پاتی کہ نہیں، اس کو راتب کہتے ہیں. راتب اس لیے کتے کو دیا جاتا ہے، گھوڑے کو، اور ان کو چارے اس لیے دیے جاتے ہیں کہ موقع پہ کتا کام آئے. ورنہ شوقیہ کون کتے کو راتب دیتا ہے؟ سمجھ گئے؟ تو یہ تھی وہ تھوڑی سی ابھی آگے چلنی ہے، ختم نہیں ہوئی. ابھی تو اللہ نے آگے بتانا ہے بیہود نے کیا کہا، مشرکین کیسے ان کے گھر گئے، اندر بیٹھ کے راتی کی خسرا پسرا ہوئیاں، کی ڈیلاں ہوئیاں آپس دے وچ، حصے کداں ونڈنے مدینے دے. ہیں جی تواڈے کو کیڑا رستہ وا، یہ رستہ کیسے لینا ہے، وہ رستے والی زمین تواڈے کہدے پٹے نوں کہنے چکھنی ہے. یونین ٹریڈرز بیٹھ گئے، جوائنٹ سٹاف ہے کٹھا ہو گیا سارا، وچوں ونڈ کی کڈنی بھائی. ایدہ نہیں ہونا کام.
ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਨ ਲਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਹਿੱਸੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਿੱਸੇ ਜਿਹਦਾ ਸੰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਪੈਸਾ लगना, ਉਹ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਣਾ। یہ ایک زندہ کتاب ہے، یہ مردہ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ان کو کہتے جاؤ بھاگ جاؤ، میرا قرآن سنانے کا انداز اور ہے، میں کیوں میٹھی میٹھی باتیں آپ کو سناؤں، یہ وہ قرآن مجید ہے۔ پہلے کیا بنایا، آئی کتاب ہدایت، ہیں جی، پھر بنا لی انہوں نے تلاوت، کتاب تلاوت بھی تلاوت کری جاؤ، اور خیر سوچے بھی تلاوت بھی بڑی اوکھی، چکیا اتنے رکھتا، کتاب زیارت، چلو زیارت کر لیا کرو، جدو کڈی چمی لائی اتنے رکھتی تھا۔ آئی کتاب ہدایت، پھر بنائی کیا ہدایت کا کہ بڑی اوکھی تے عمل کرنا، اینو پڑھو، عربی نہیں پڑھی جاؤ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ختم دو، کچھ ختم قرآن کرو، کچھ ٹائم ہی ہے نہیں، چکیا اتنے کتاب زیارت ہے، ایڈا بڑا قرآن بادشاہ مسجد سونے کا لگا، وہ قرآن نہ ہدایت دینا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ کوئی پڑھاؤں ہے، وہ کی کرنا جڑا اتنے رکھے سونے نہ لکھ کے۔ یہ کوئی آپ یہ قرآن کی توہین ہے، اتنا بڑا قرآن محل بنایا جی اسی سارے، اب صوفی صاحب نے، برکت صاحب نے، وہ جی ہم نے پرانے قرآن جمع کر، لوگ خراب کر کے رکھی جاندے، کیوں ہو رہے خراب؟ جب ان کو پتہ کہ یہ پرانا ہو گیا وا، جا انہوں رکھ دے اتنے کتے لے جا کے، ٹھیک ہے، جا تاج کمپنی کا تو 5000 والا لے آئیں۔ تو وہ جو آنسوں سے بیکا قرآن تھا، پرانا قرآن تھا، لوگ کہتے ہیں جی اے میری دادی دا قرآن ہے، میری نانی دا قرآن ہے، میرے گھر میں پڑھے ہیں نا، تو میں اس کو میں کہ نہیں دینا، میں پڑھتا ہوں، میں مر جاؤں گا، میرے مرنے کے بعد آپ دے دیں، یہ میری ماں کا قرآن ہے، میں تو نہیں دیے، کسی کو نہیں دیے، میں کبھی اس کو پڑھتا ہوں، کبھی اس کو پڑھتا ہوں، کبھی اس کو پڑھتا ہوں، یہ میری ماں دی خوشبو آندی۔ کسی کے پاس کسی کی دادی کا قرآن ہے، تاج کمپنی کا نواں قرآن چاہیے، یہ قرآن نہیں، وہ جو تمہاری وراثت میں آ رہا تھا نا، جو آنسوں سے بھیگ جاتا تھا، جس کو سینے سے لگاتی تھی دادی، جس کو چومتی تھی، جس کے اندر ایمان کی حرارت قرآن تھی، تاج کمپنی کے قرآنوں کے اندر ایمان کی حرارت نہیں ہے، وہ صفحہ ملائم ہے، آپ بھی ملائم ہو گئے ہوئے ہیں، پہلے صفحے کھردرے تھے، پتھروں پہ، جھاڑیوں پہ، پتوں پہ، جڑوں پہ، اونٹوں کی ہڈیوں پہ، اونٹ کے شانہ یہ والا، یہ ہڈی ہوتی چوڑی، یہ ہوتی تھی پوری، یہ چوڑی ہڈی لے لیتے، اس کے اوپر لکھا ہوتا، عرب ہڈی ضائع نہیں کرتے تھے، اس کو سکاتے تھے، اس طرح شوربہ بنا کے پیجے نہیں ہو نا، پروٹین کھانے ہو، سکاتے سکا کے کہتے تھے قرآن لکھیا کریں گے، اس کی ہڈیاں گھر میں رکھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ ٹوٹتی نہیں، اس کو کیڑا دیمک نہیں لگتی، سمجھ گئے؟ اس لیے عزیزو، یہ جو آپ کو ہم نے باتیں بتائی ہیں، یہ قرآن مجید اور ہے، یہ داستان ہے ایمان والوں کی، ان کے ایمان سن سن کے بندہ کہتا لا دے آگ، اور داستان ایمان فروشوں کی۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد یا اللہ ہمیں بھی سعد کی طرح سے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، مقداد بن عمر کی طرح دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ جو چرب لسان اور بہانے باز گروہ تھا، یا اللہ اس کی طرح ہمیں نہ بنا، یا اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھی صدیق اکبر کی طرح نبی کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھی اپنے دین کے کام کرنے کے لیے قبول فرما، کافروں کی جڑ کاٹنے کے لیے ہمیں قبول فرما، ہمیں حق کا اظہار، حق کو قائم کرنے، حق کو اپنی جگہ پہ لانے کی توفیق عطا فرما، باطل کو نیست و نبود کرنے کی توفیق عطا فرما، جو تیری منشا، جو تیری چاہت، جو تیرے ارادے ہیں، ہمیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم پہ رحم فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب، آمین یا رب۔